بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 سے شروع کرنا ہے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں جب بھی کافی عرصے بعد ایک اور حصہ پڑھاتا ہوں تو میں اس کی وہ بیک گراؤنڈ بیان کرتا ہوں جو آج میں بہت مختصر بیان کروں گا کہ یہ سورہ مبارکہ ان 4 سورتوں کے گروپ کی آخری سورہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا آپ کو دیا گیا دنیاوی مشن اکمپلش کیا، وہ مشن کہ جو ہر رسول نے اپنے زمانے میں پورا کیا، یعنی اللہ کا پیغام انہوں نے اپنی اپنی قوموں کے سامنے پیش کیا، اس پیغام کو اس حد تک واضح کیا کہ لوگوں کے اوپر حجت تمام ہو گئی، یعنی بات اس حد تک واضح ہو گئی کہ جس کے بعد کوئی انسان یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ مجھے تو بات ہی سمجھ میں نہیں آئی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑی الجھی ہوئی بات ہے، جس کو کہتے ہیں نا اتمام حجت، وہ ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے اہل ایمان بندوں کو تیار کیا کہ وہ ان کی قوم کے ان لوگوں پر اللہ کے عذاب کا ذریعہ بن جائیں کہ جنہوں نے انکار کیا، اس لیے کہ رسولوں کے آنے کے بعد اور رسولوں کے پیغام کے انکار کے نتیجے میں اللہ کا عذاب لازماً آتا ہے، تو چنانچہ اہل ایمان کو تیار کیا گیا، اور آج بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کا تذکرہ ہے، اور پھر ان کے اوپر عذاب آیا۔ چنانچہ اس پروسیس کے 4 حصے ہیں، اور اس صورتوں کے گروپ میں بھی 4 صورتیں ہیں۔ پہلے دعوت دی گئی سورہ انعام میں کہ جو 6ٹھی سورہ ہے، پھر وارن کیا گیا سورہ اعراف میں کہ جو 7ویں سورہ ہے، وارننگ ایسے کہ بات آخری حد تک واضح ہو جائے۔ پھر مسلمانوں کو تیار کیا گیا سورہ انفال میں کہ وہ اللہ کے فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے، نافذ کرنے کا ذریعہ بن جائیں، اور یہ سورہ توبہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کے عذاب کے بیان کی سورہ ہے۔ چنانچہ یہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے ان لوگوں کو کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے تھے اور ان کو حضور نے براہ راست خطاب کیا، اور ان میں سے بعض لوگوں نے انکار کر دیا، ان پر جیسے اللہ کا عذاب نازل ہوا یہ سورہ اس کو بیان کر رہی ہے۔ آپ کے انکار کرنے والے 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک مشرکین تھے، چنانچہ مشرکین عرب پر جو اللہ کا عذاب آیا وہ اس سورہ مبارکہ کی 1 سے لے کے 28 آیت تک بیان ہوا۔ اس کے بعد دوسرے لوگ تھے اہل کتاب، یہود و نصارہ، ان پر جو عذاب آیا وہ 29 سے 34 تک بیان ہوا ہے۔ 2 آیات میں پھر دوبارہ واپس ریفرنس ہو گیا، اور اس کے بعد آخر تک سورہ مبارکہ منافقین کے بارے میں اللہ کا ٹریٹمنٹ بیان کر رہی ہے۔ یہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ منافقین چونکہ ایک مشکل اور ٹیڑھے لوگ تھے، اس لیے ان کے بارے میں بیان بھی زیادہ تفصیلی ہے۔ اس کے تفصیلی ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ فرام ٹائم ٹو ٹائم ہوا، کیونکہ ان کا کیس کمپلیکس تھا، اور ان کا بیان تفصیلی اس لیے بھی ہے کہ
یہ منافق اصل میں، اگر آپ کنفیوز نہ ہوں، یہ منافق اصل میں مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، نماز پڑھتے تھے، مدینے میں رہتے تھے، اہل ایمان کہلاتے تھے. تو ان کی ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن سے یہ بھی ایک آپ کہیے فائدہ حاصل ہوا کہ مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی گئی، اس زمانے کے بھی اور بعد کے ادوار کے بھی، کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور منافقت سے اپنے آپ کو بچا لیں. کھلا کفر تو وہ مشکل کریں گے، اس لیے کہ جو مسلمان پیدا ہو گیا یا مسلمان معاشرے میں جو رہ رہا ہے وہ یہ کام نہیں کرے گا. تو وہ جو کفر کرے گا وہ کفر منافقت کا ہوگا. تو اس کو اب ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ضراراً، نقصان پہنچانے کے لیے اس کو مسلمانوں کو، وَكُفْرًا، اور کفر کو سپورٹ کرنے کے لیے، کفر کی تقویت کے لیے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں میں اہل ایمان میں تفریق، پھوٹ ڈالنے کے لیے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کی، من قبل، اس سے پہلے، ان کے لیے حاربہ، ان کے لیے انہوں نے ایک اڈا پرووائڈ کیا، ایک سپیس پرووائڈ کی. یہ تھی مسجد ضرار جس کو کہتے ہیں. مسجد انہوں نے بنائی، ظاہر ہے کہ دیکھا جائے تو اس سے زیادہ مبارک کام کیا ہو سکتا ہے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس میں ایک روب بھی پڑ جائے گا مسلمانوں پر کہ ہم مسجد تعمیر کر رہے ہیں، اور وہاں پھر ہم اگر یہ امکان پیدا ہو گیا تو کیا ہی کہنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ کے نماز پڑھ لیں، اور پھر یہ ایکٹیویٹی بھی جاری رہے گی. تو یہ انہوں نے کام کیا، ایک مسجد بنائی. اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کو وہ نقصان پہنچائیں اور وہ کفر کو، اہل کفر کو سپورٹ کریں، تقویت بخشیں، اور ایک پلیٹ فارم، ایک جگہ پرووائڈ کریں، ایک اڈا بنائیں ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اس سے پہلے جنگ کی. وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور وہ خوب قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں سوائے اچھائی کے، ہمارا ارادہ تو نیک ہے. بھئی اس میں کیا پرابلم ہے کہ مسجد نبوی میں اب آبادی بڑھ گئی ہے، سارے کے سارے لمبا ٹریول کر کے 5 وقت کی نماز تو نہیں پڑھ سکتے، بارش بھی ہوتی ہے، موسم سخت بھی ہوتا ہے. تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے کہ ہم عبادت کے لیے ہم ایک اور جگہ بناتے ہیں. تو وہ اس کے لیے قسمیں کھاتے تھے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. یہ آپ کو قرآن مجید میں اور بیانات میں بھی معلوم ہوگا کہ منافقین بہت قسمیں کھاتے تھے. میں نے یہ دیکھا ہے، ہمارے ہاں بھی یہ بڑی ٹینڈنسی ہے، اور ایسی ایسی خوفناک قسم کی قسمیں کھاتے ہیں لوگ کہ بندہ ڈر جاتا ہے کہ اگر میری بات غلط ہے تو میں قیامت کے روز میرے ساتھ یہ ہو جائے اور میرے بچوں کے ساتھ یہ. فور گاڈ سیک یار، ہولڈ آن مین، بی نارمل، کام ڈاؤن. آپ کی بات صحیح ہے تو صحیح ہوگی، آپ کی شخصیت، آپ کا کردار کافی ہے اس کے لیے، بجائے اس کے کہ آپ اتنی زوردار قسم کی تقریریں کر رہے ہیں. تو یہ منافق کیا کرتے تھے. میں ایم ناٹ سیئنگ کہ ہر وہ بندہ جو قسم کھاتا ہے منافق ہوتا ہے، مگر ہم کو منافقین کی طرح بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمارا رویہ، ہماری زبان، ہمارا انداز بھی نہیں ہونا چاہیے. تو وہ بہت بڑھ چڑھ کے قسم کھاتے تھے. اور یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے
کہ جب آپ کے بارے میں مجھے یہ خیال ہو، خدشہ ہو کہ آپ نے میری بات ماننی تو ہے نہیں بیکاز آف مائی پرفارمنس، پور پرفارمنس ان دا پاسٹ، تو اب میں آپ کو کیسے متاثر کروں؟ تو پھر وہ بڑھ چڑھ کے قسمیں کھاتے. فرمایا کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. لا تقم فیہ ابدا، اے پیغمبر آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہو، یعنی نماز کے لیے آپ کبھی نہ جائیں، اس لیے کہ آپ اگر چلے گئے اور آپ نے نماز پڑھ لی تو پھر اس مسجد کو سٹیمپ آف اپروول، اتھارٹی، سینکشن مل جائے. پھر اہل ایمان کہیں گے کہ یہاں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے تو اس مسجد کو کچھ نہ کہو، یہ بڑی مبارک مسجد ہے. کوئی شک بھی نہیں ہے، اور خاص طور پر جس زمانے کی بات ہو رہی ہے، اگر آپ نے میری ابتدا کی بات سنی تو یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب آیا عذاب کی صورت میں، یہ عذاب ذرا گریجول تھا، مسلمانوں کے ذریعے سے مختلف موقعوں پر آیا، اور اس میں آبویسلی سب سے زیادہ نمایاں امپورٹنٹ حیثیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. آپ نے جن لوگوں کو اپروو کر دیا وہ صاحب ایمان ہیں، آپ نے جن لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا وہ ایمان سے عاری ہیں. تو آپ کو اللہ نے اس معاملے میں روک دیا کہ آپ اس میں کبھی نہیں نماز کے لیے کھڑے ہوں گے. لمسجد اسسا علی التقوی، وہ مسجد کہ جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی، من اول یومن، پہلے ہی دن سے، احق ان تقوم فی، زیادہ حقدار ہے اس کی کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، آپ اس میں نماز پڑھیں. یہ ریفرنس ہے مسجد قباء کی طرف. یہ ایک اور مسجد تھی. یہ بات اپنی جگہ پر غلط نہیں تھی کہ مدینے کی پاپولیشن بڑھ گئی تھی اور آؤٹ سکرٹس میں رہنے والے لوگوں کے لیے خاص طور پر مسجد نبوی میں آ کر ساری نمازیں پڑھنا ممکن نہیں تھا. ساری نمازیں پڑھنے کی وجہ کیا تھی؟ مسجد میں ایک تو آبویس بات تھی کہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. یہ میں زیادہ زوردار طریقے سے خواتین کے سامنے پیش کرتا ہوں بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر موجود ہوں اور آدمی کہے کہ میں اس مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہوں چاہے اس میں میرے لیے کتنی ہی مشقت کیوں نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ جا کے پڑھے گا. اس میں کسی ایک نماز میں بھی محرومی ایک بڑی محرومی ہے. مگر ایک اور بڑا فیکٹر یہ تھا کہ چونکہ اللہ نے اب یہ طے کر لیا تھا کہ بات آخری حد تک واضح ہو چکی ہے، اور اب یہ واضح ہونا ہے، یہ ڈسٹنگوش کرنا ہے کہ کون اہل ایمان ہیں اور کون نہیں ہیں. اس کے لیے جو کرائیٹیرین طے کیا گیا امنگسٹ ادر کرائیٹیریا وہ یہ تھا کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ مسلمان ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتے وہ مسلمان نہیں ہیں. اور اس میں بھی پھر یہ طے کیا گیا کہ جو ایبل باڈیڈ مرد ہیں وہ لازماً آ کے نماز پڑھیں گے، اگر نہیں پڑھیں گے تو وہ اصل میں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ منافق ہیں. چنانچہ ابھی میں اتفاق سے میں دیکھ رہا تھا واٹس ایپ میں ایک حدیث بخاری کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں کسی اور سے کہوں کہ وہ امامت کرائے اور میں ان گھروں میں جاؤں جہاں لوگ موجود ہیں اور وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے، اور میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. ہمارے ہاں لوگ اس کو جنرلائز کر لیتے ہیں. نہیں، یہ جنرلائز نہیں کیا جا سکتا. یہ اصل میں اس زمانے کی بات ہے کہ جس زمانے میں مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھنا اپنی منافقت اور اپنے کفر کو ثابت کرنا تھا، اور اللہ کی طرف سے وہ سگنل آ گیا تھا کہ اب وہ لوگ کہ جو کافر ہیں، جنہوں نے جان بوجھ کر انکار کر دیا ہے، ان پر عذاب آئے گا. سو یہ اس کا کانٹیکسٹ تھا. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ
ہمیں ہمیشہ قرآن کی آیات بھی ساری کی ساری اور ان پرٹیکولر احادیث اس کو اس کے کانٹیکسٹ میں سمجھنا چاہیے، ورنہ لوگ ظاہر ہے کہ یہی کہیں گے کہ جو لوگ مسجد میں نماز نہیں پڑھتے بہتر یہ ہے کہ ان کے گھروں کو جلا دیا جائے۔ تو فرمایا کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی پہلے ہی دن سے، یعنی یہ ظاہر ہے کمپیریزن کے کہا جا رہا ہے کہ وہاں تو منافقت تھی، یہاں تقوی تھا، زیادہ حقدار ہے اس کی کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اور نماز پڑھیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ افراد ہیں کہ جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک رہیں، یعنی وہ ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی پاکیزگی اختیار کریں۔ یہ تعریف کی گئی ہے مسجد قباء میں جو لوگ نمازی تھے، اس کو آباد کرنے والے تھے، کہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ ظاہر و باطن میں پاک ہیں، اور ظاہر ہے اس تبصرے میں ایک اور چیز بھی شامل ہے کہ وہ لوگ کہ جو مسجد ضرار والے ہیں ان کو بھی بتا دیا کہ یہ ظاہر اور باطن دونوں میں ناپاک ہیں، ان کی نیتیں بھی خراب ہیں، ظاہر میں بھی یہ گندگی کو پسند کرتے ہیں۔ فرمایا کہ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پسند کرتا ہے ان کو کہ جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو گناہوں سے، برائیوں سے، غیر اخلاقی طور طریقوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی، تقوی من اللہ ورضوان، بھلا وہ کہ جس کی بنیاد رکھی تقوی پر اللہ کی طرف سے اور اس کی رضا کی بنیاد پر، اس کی خوشنودی پر رکھی ہو، خیر زیادہ بہتر ہے، امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، یا وہ کہ جس کی بنیاد ایک کھوکھلے گرنے کے قریب ایک کنارے پر رکھی گئی ہو، فنہارا بھی فی نار جہنم، تو وہ اس کو لے کر دوزخ کی آگ میں جا گرے گی۔ یعنی یہ بتایا کہ یہ جو مسجد ضرار ہے یہ کھڑی ہی ایسی جگہ پر ہے کہ جو آلریڈی بہت گرنے کی طرف جھکی ہوئی ہے، یعنی اس کے اندر کوئی مضبوطی نہیں ہے، وہ ایک شیئر فال، بہت ہی سٹیپ فال کے کنارے پر ایسی جگہ پر کھڑی ہے کہ جس میں کوئی مضبوطی نہیں ہے۔ تو وہ مسجد کہ جس کی بنیاد رکھی گئی ہے اللہ کے تقوی پر اور اس کی رضا خوشنودی پر، زیادہ بہتر ہے، یا وہ عمارت کہ جس کی بنیاد رکھی گئی ہے ایک گرنے کے قریب کنارے پر، فنہارا بھی فی نار جہنم، تو یہ تو اب جہنم کی آگ ہی میں جا گرے گی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو، ظالم لوگوں پر مشتمل گروہ قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ قرآن نے بار بار بیان کی ہے کہ وہ لوگ کہ جو ہدایت سے محروم ہوتے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو ظالم ہیں، اور ظالم کون ہے؟ جو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، یعنی جو جانتے بوجھتے ہوئے گناہ کرتا ہے، اس کو جسٹیفائی کرتا ہے اور اسی کو اپنی زندگی کا اصل معیار قرار دیتا ہے، نصب العین بناتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کبھی ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، وہ عمارت جو انہوں نے بنائی یہ رہے گا ہمیشہ کہ ان کے دلوں میں ریبتن، بے یقینی پیدا کرتی رہے گی، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الا ان تقطع قلوبہم، سوائے اس کے کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس مسجد کو بنانے کے ناپاک ارادے کے نتیجے میں ان کا اب حال یہ ہو گیا ہے کہ یہ شکوک و شبہات سے
اب محفوظ رہ ہی نہیں سکتے. یہ صرف اسی صورت میں اپنے دلوں میں شکوک کو نکال سکتے ہیں کہ جب ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. یعنی جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ یہ کپڑا تو اسی وقت اب پاک ہوگا کہ جب یہ اس کو پھاڑ دیا جائے، یعنی کوئی امکان ہی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہی ہے جو قرآن نے بار بار بیان کیا، بار بار بیان کیا، اور اس لیے کیا کہ یہ بہت اہم مضمون ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے جب وہ صحیح رویہ اختیار کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اچھائی کو اختیار کرتا ہے، اپنے اندر سے بھی اور خارج کی دنیا سے بھی فائٹ کرتا ہے، قربانی دیتا ہے اچھائی کے لیے، تو خدا کی طرف سے اس کے لیے ہدایت کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ دل مطمئن ہو جاتا ہے، وہ کنونس ہونے لگتا ہے، اس کی طبیعت مائل ہو جاتی ہے، اس کو بات سمجھ میں آنے لگتی ہے. اس کے برعکس جو لوگ جان بوجھ کر غلط رویہ اختیار کرتے ہیں ان کے اندر شکوک پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، وہ ان کلیئر، انسرٹن ہونے لگتے ہیں، ان کو دلچسپی کم سے کم ہونے لگتی ہے، ان کا دل نہیں لگتا. ایک جگہ قرآن نے فرمایا کأنہم یصعدوا فی السماء، ایسے ان کا دل دم گھٹتا ہے جیسے کہ اوپر کی طرف چڑھ رہے ہیں، آسمان کی طرف، آکسیجن کم ہے اور ان کا دم گھٹ رہا ہے. تو یہاں اس کی آپ سمجھیں کہ ایک ایکسٹریم فارم بیان کر دی کہ جن لوگوں نے دین کے بہترین آئیڈیل پریزنٹیشن کے بعد اس کے مقابلے میں اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے ایک مسجد بنائی، مسجد بنانے کا ڈھونگ رچایا، تو یہ جو ہیں ان کے دل تو اب شکوک و شبہات سے کبھی پاک نہیں ہوں گے سوائے اس کے کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہوں. مطلب یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اٹ از ایبسلیوٹلی امپاسبل. آپ کہیں گے کہ نہیں مگر وہ توبہ کر لیں تو ہو بھی سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اطلاع دے رہے ہیں کہ نہیں توبہ نہیں کریں گے. ایک غلطی، گمراہی، زیادتی کا وہ لیول ہوتا ہے کہ جس میں آپ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، اور ایک وہ لیول ہوتا ہے کہ جو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوتا ہے. یہی وہ لیول ہے کہ جس کو قرآن کہتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی. اس کو میں اور آپ نہیں بتا سکتے، یہ اللہ ہی بتا سکتا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ جنہوں نے مخالفت کو اس حد تک آگے بڑھا دیا کہ انہوں نے دین، پیغمبر کے مقابلے میں ان کو ناکام کرنے کے لیے مسجد کا ڈھونگ رچایا اس کو بنا کر، تو ان کے دل اب کبھی دین کے بارے میں شکوک و شبہات سے پاک نہیں ہو سکتے. اور دیکھیں قرآن کتنا واضح کرتا ہے اپنی بات کو. آخر میں کیا فرمایا؟ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ ان کے دلوں کا کیا حال ہے، انہوں نے یہ کیوں کیا، ان کے ذہن اس معاملے میں کتنے زیادہ منفی ہو گئے. اور اللہ حکمت والا ہے، موقع دیتا ہے، چانس دیتا ہے لوگوں کے لیے، مختلف پاسبلٹیز پرووائڈ کرتا ہے، لیکن بہرحال اس کی حکمت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اگر کوئی حد سے آگے بڑھنا شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ اس کو روک بھی لیتا ہے. اس کے بعد جناب یہ تو ظاہر ہے کہ منافقین کی مختلف کیٹیگریز تھیں جو ہم پیچھے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور یہاں تک آ گئے ہیں. اللہ نے یہ بتایا، وہی بات تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سورہ انفال میں اللہ نے مسلمانوں کو تیار کیا کہ وہ اللہ کے فیصلے کو نافذ کرنے کا ذریعہ بن جائیں، اپنے آپ کو اس کا مستحق قرار دے دیں. معلوم یہ ہوا کہ کچھ لوگ اس کے مستحق بن گئے، کچھ لوگ اپنے ایمان میں، اپنی سنسیریٹی میں، کمٹمنٹ میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے اللہ کے سامنے یہ بات گویا کہ ثابت کر دی. اللہ نے ان کو چن لیا کہ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میرے اس پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کریں گے، کہ میرے دشمن اس دنیا سے نیست و نابود ہوں، تو میں اب ان کو چن رہا ہوں، انائہیلیٹ ہوں، ختم ہوں، نیست و نابود، ان کا خاتمہ ہو جائے. فرمایا کہ یہ کون ہے؟
ان اللہ اشترى من المومنین، اللہ نے خرید لیا اہل ایمان سے، انفسہم و اموالہم، ان کے جان کو اور ان کے مال کو، بان لہم الجنہ، جنت کے بدلے میں۔ مطلب یہ ڈیل ہو گئی ہے، اٹ از ڈیسائیڈڈ کہ یہ میرا پروجیکٹ ہے، یہ میرا فیصلہ ہے، اور اہل ایمان نے میرے اس فیصلے کو قبول کر کے یہ طے کیا ہے کہ وہ اس کو نافذ کرنے کی غرض سے نہ اپنے مال کی پرواہ کریں گے، نہ اپنی جان کی پرواہ کریں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو تو پھر میری طرف سے تمہارے لیے وعدہ ہے جنت کا۔ کیا بات ہے یہ خدا کی طرف سے اعلان ہے ان لوگوں کے لیے۔ اللہ نے خرید لیا اہل ایمان کی جانوں کو اور ان کے مال کو اس کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، فیقتلون و یقتلون، وہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ ظاہر ہے یہ اس پروجیکٹ کی نیچر ہی ایسی تھی کہ اس میں اللہ کا عذاب آنا تھا، اور عذاب ختم کرنے کے لیے، جیسے پہلے طوفان زلزلے آتے تھے، اس طرح سے اب یہ مسلمانوں کی تلواریں ہیں کہ جو میدان میں آئیں گی اور اللہ کے فیصلے کو نافذ کریں گی۔ تو فرمایا کہ وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ وعدن علیہ حقا، یہ جو اوپر اس نے وعدہ کیا ہے یہ وعدہ ہے اس پر سچا۔ فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تورات میں بھی بیان ہے، انجیل میں بھی بیان ہے، اور اس قرآن میں بھی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اللہ نے اس بات کو پہلے بھی بیان کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پچھلی کتابوں کو بعد میں لکھنے والوں نے اس کی نوعیت کو، اس کی اطلاق ہے، کانوٹیشن ہے، اس کو بدل دیا۔ جیسے کنگڈم آف ہیون جو بائبل کا ہے، نیو ٹیسٹمنٹ کا، اصل میں وہ یہی جنت کا وعدہ ہے۔ اسی طرح سے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی دودھ اور شہد وغیرہ کی جو بستیاں ہیں جس کو انہوں نے وہ پیلسٹین اور ان کو قرار دے دیا، یہ بھی اصل میں جنت کا وعدہ ہے۔ اس دنیا میں کوئی جنت نہیں ہے، جنت تو وہی ہے کہ جس میں انسان کو ہمیشہ کے لیے اللہ کی طرف سے اطمینان، چین اور خوشی ملے گی۔ تو فرمایا یہ وعدہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا، تورات میں، انجیل میں اور اس قرآن میں بھی۔ ومن اوفیٰ بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو تم خوشی مناؤ اس بیع پر، اس خرید و فروخت پر، اس معاہدے پر کہ جو تم نے اس کے ساتھ کیا۔ یعنی اتنا کلیئر بائنڈنگ وعدہ ہے کہ جو اللہ نے اپنے اوپر لے لیا ہے، اگر تم نے اس کی وہ شرط جو تمہاری طرف اپلائی ہوتی ہے اس کو مان لیا تو خوشیاں مناؤ، سیلیبریٹ کرو، اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو پورا ہو کے رہے گی۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ شاید میں اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کے سامنے یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ آپ امیجن کریں کہ اتنی شاندار آیت اگر کوئی مولوی صاحب، کوئی دیندار آدمی بعض مسلمانوں کے سامنے پیش کرے کہ اصل میں یہ اس جہاد کے لیے ہے کہ جو تمہیں ابھی کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں تمہارے لیے جنت منتظر ہے، تو کیا اس کا اثر ہوگا؟ یہ کوئی معمولی یعنی بات نہیں ہے کہ خدا کی طرف سے وعدہ ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھ پر لازم ہے، اتنے فرم کلیئر طریقے سے۔ اسی کے نتیجے میں ہمارے ہاں ٹیررسٹ پیدا ہوئے، آپ ان کو کچھ نہیں کر سکتے، کوئی طاقت، کوئی تھریٹ، کوئی لالچ ان کمیٹڈ لوگوں کو ہٹا نہیں سکتی کہ جو اس طرح کے وعدے سننے کے بعد اللہ کے راستے میں نکل آتے ہیں، سوائے ایک چیز کے، اور وہ یہ کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے کہا جائے کہ یہ بات قرآن تمہارے لیے نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ اگر تم کرو گے تو تم زمین میں فساد مچاؤ گے اور ناحق جانوں کے قتل کا جرم تم پر ہوگا، تم اس کے ذمہ دار ہوگے۔ اس لیے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کے رسولوں کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول ہی ہیں کہ جن کے زمانے میں حق اتنا واضح ہو جاتا ہے کہ جس کے بعد
اگر کوئی نہیں مانتا ایک مدت گزر جانے کے بعد تو پھر وہ اللہ کے ہاں اتنے بڑے مجرم قرار دیے جاتے ہیں کہ ان کو دنیا ہی میں سزا سے دوچار کیا جاتا ہے۔ مگر اس کے لیے قرآن پڑھیں، قرآن کو کلیئرلی سمجھیں، اس کے جو بیانات ہیں اس کو آپ خود جانیں۔ یہ تو بہت کلیئر ہے، بڑی آبویس بات ہے۔ وہاں یار ویسے بات یہ ہے کہ قرآن کہہ تو رہا ہی ہے نا، ان کے پاس بھی تو ایک بات ہے، کوئی بات نہیں ہے ان کے پاس، یعنی قرآن بالکل واضح ہے، قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ انسان کی جان لینا پوری انسانیت کو مارنا ہے۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے بیان، خدا تعالیٰ نے اس کو پورے قرآن میں واضح کیا ہے کہ یہ سزائیں اللہ کے ان دشمنوں کو ملتی ہیں جو اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان پر بات آخری حد تک واضح ہو جاتی ہے۔ اور اسی سے دوسری بات بھی نکلتی ہے کہ یہ بھی خدا کے واسطے کبھی نہ کہیں کہ اگر کہیں کوئی زلزلہ آیا ہے یا کوئی بجلی گری ہے یا کوئی طوفان آیا ہے تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ نہیں، کوئی عذاب نہیں ہے۔ خدا کا عذاب آتا ہے صرف رسولوں کے آنے کے بعد۔ قرآن نے اس کا اعلان کر دیا ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہوتے حتیٰ نبعث رسولا، جب تک کہ ہم رسول کو نہ بھیج دیں، رسولوں کو نہ بھیج دیں۔ تو یہ ہے وہ خوشخبری کہ جو اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے ساتھی، ان کے دست و بازو بنے اور اللہ کے عذاب نافذ کرنے کے فیصلے میں انہوں نے اپنا رول ادا کیا۔ آپ یوں سمجھیے یہ ان کی خوبی، یہ ان کے اوصاف ہیں جو بیان ہوئے ہیں ڈیورنگ ٹائمز آف وار، ٹھیک ہے نا۔ اب وار کے ساتھ، وار ہمیشہ تو نہیں ہوتی، وار تو کبھی کبھی ہوتی ہے، اس کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہوتی ہے، تو اس میں ان کا رویہ یہ بتا دیا کہ وہ لڑتے ہیں، مارتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ انہوں نے کمٹ کر دیا، انویسٹ کر دیا۔ بٹ واٹ اباؤٹ پیس؟ اب اگلی آیت پیس میں بتا رہی ہے کہ یہ اہل ایمان پیس میں کیا کرتے ہیں۔ فرمایا تائبون، بار بار توبہ کرنے والے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا، ان کے جان اور مال اس نے خرید لیے، وہ توبہ کرنے، وہ آتے ہی دین کی طرف ہیں توبہ کر کے، پلٹ کر اپنی ماضی کی زندگی کو چھوڑ کر۔ اور وہ فرشتے تو نہیں ہوتے، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان کو بھی غصہ آتا ہے، وہ بھی ٹیمپٹ ہوتے ہیں، وہ بھی گرتے ہیں، وہ بھی غافل ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی احساس ہوتا ہے وہ پلٹتے ہیں۔ تو آپ یہ اندازہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہترین اہل ایمان کے جن کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، ان کے ایٹریبیوٹس بیان کرنے کا آغاز کیا ہے، لسٹ کا آغاز کیا ہے۔ نمبر 1 التائبون، بار بار پلٹنے والے۔ یہ بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی خوبی ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے جس کو مل جائے۔ اس لیے کہ ایک بندہ ہے، آپ کہہ جی کہ وہ بندہ تھا، وہ جناب 15 سال کی عمر میں ایسا نیک ہوا کہ اس کے بعد الحمدللہ اس کو کوئی برائی کا خیال ہی نہیں آیا۔ تو میں تو اس طرح کی سٹوری سن کے منہ دوسری طرف کر لیتا، کوئی اور گل کرتا نہیں۔ انسان ہے یار، ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، اس دنیا میں چھینٹیں پڑیں گے، گریں گے، سب کچھ ہوگا، بار بار اٹھیں گے۔ تو التائبون، بار بار توبہ کرنے والے۔ العابدون، توبہ جب وہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو زندگی میں کرتے کیا ہیں؟ عبادت۔ یہ دنیا کی زندگی اصل میں اللہ نے پیدا اس لیے کی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو نہ انسانوں کو مگر اس مقصد کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی میرے بندے بن کے رہیں۔ اس دنیا کے بارے میں یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کی اپنی کوئی میراث ہے، کہ ان کے باپ دادا کی کوئی جاگیر ہے، یہ خدا نے پیدا کی ہے اور یہ سب کچھ اس نے بنایا ہے ہمارے لیے۔ ہم اس کے بڑے ہی ناچیز بندے ہیں، اور ہم اپنی اس کم مائگی کو ہم اس کا اظہار کریں ایک ایسے انداز میں کہ ہمارے اندر ہمبلنس ہو، اور ہم اس کے آگے جھکیں، اس کی بات مانیں، اسی سے مانگیں، اسی کے آگے گڑ گڑائیں۔ اس کے بارے میں جب یہ احساس ہو جائے کہ ہم سے کوئی کوتاہی غلطی ہو گئی ہے تو ہم اس سے معافی مانگیں، اپنی زبان میں اکڑ نہ رکھیں، اپنے بیان میں کوئی بڑے کلیمز نہ کریں، بلکہ اسی کے آگے جھکے رہیں، عبادت گزار۔ الحامدون، اور وہ کہ جو
اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ عبادت اصل میں اس کا جو ہے نا سب سے اہم جزو عنصر اس کی اسپرٹ وہ ہے گریٹفلنس، کہ ہم اللہ کو بڑا بھی مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہی ہے سب سے بڑا، لیکن اس کا وہ ایٹریبیوٹ، اس کی وہ خوبی جو ہم کو اس کی طرف مائل کرتی ہے، وہ اس کی وہ مہربانیاں جو اس نے ہم پر کی ہیں۔ چنانچہ اس کی شکر گزاری وہ کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں ان چیزوں میں کہ جو چیزیں ان کو بینیفٹ کرتی ہیں۔ یہی وہ چیز ہے، یہی وہ آپ کہیے لفظ ہے کہ جس سے ہماری کتاب کا بھی اور ہمارے دین کا بھی آغاز ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ تعریف کرنے والے، شکر ادا کرنے والے ہیں۔ السائحون، اور وہ ٹریول کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، یعنی جب ان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے، اللہ نے ہم کو اس دنیا میں موقع دیا ہے کہ ہم جنت کمائیں، یہاں کچھ نہیں رکھا ہوا، یہاں سب کچھ ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو پھر وہ اس کے لیے یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے دین کو سیکھنے کے لیے، اس کے بندوں کی خدمت کرنے کے لیے، اس کے پیغام کو پہنچانے کے لیے وہ اسٹرگل کرتے ہیں، وہ اسٹرائیو کرتے ہیں، وہ ٹریول کرتے ہیں۔ الراکعون الساجدون، اور وہ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں۔ عبادت تو پہلے آ چکی ہے، وہ تو ساری زندگی ہے، تو نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، باقی بھی سب کچھ ہے، لیکن یہاں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نماز کے ان دو ارکان کو بیان کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اب وہ نماز بیان ہو رہی ہے کہ جو آدمی بڑے لگاؤ، بڑی دلچسپی اور محبت سے پڑھتا ہے۔ ایک تو ہے نا کہ آپ نے اللہ کی طرف سے اس حکم کو پورا کیا، اس کی ذمہ داری کو نبھایا کہ آپ نے اس کی عبادت کی، جو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، لیکن پھر ایک یہ ہے کہ آپ بڑی ہی دلچسپی کے ساتھ اس کے آگے جھکتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نماز کے ارکان کو بیان کرتا ہے نا، رکوع اور سجدہ، تو اس میں ایک خاص اس کی طرف سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ دیکھو میرے آگے جھک رہا ہے، میرے آگے اپنے ماتھے کو گرا رہا ہے، تو یہ ایک خاص وہ ہے نماز کے بیان کا انداز، جو ظاہر ہے کہ اس میں وہ خصوصیت کے ساتھ نمازیں مانی جائیں گی کہ جو انسان تنہائی میں پڑھتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں سے چھپ چھپا کے رات کو اٹھ کر، کہ جس میں اصل میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ فرمایا کہ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اس سے پہلے تو جو کچھ بھی بیان ہوا تھا وہ اپنے معاملے میں تھا، اپنی اصلاح کے لیے، لیکن اللہ کے یہ بندے پسندیدہ یہ تو وہ ہیں کہ جو معاشرے کے بارے میں بھی فکر مند ہوتے ہیں، چنانچہ وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف مائل کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یعنی ان کے لیے یہ نہیں ہے کوئی پاسبلٹی کہ وہ کہیں یہ لوگ برائی کر رہے ہیں تو مجھے کیا، مجھے اس سے کیا، نہیں، انسان کا دل تڑپتا ہے، انسان اس بارے میں کنسرنڈ ہوتا ہے، انسان محسوس کرتا ہے کہ نہیں، جتنا ایک میرے لیے ممکن ہے میں برائی کو روکنے کی کوشش کروں۔ ظاہر ہے یہ روکنا حکمت کے ساتھ ہوگا، بھونڈے طریقے سے نہیں ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خدائی فوجدار بن جائیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آدمی بالکل بے حس ہو جائے۔ تو وہ نیکی کی طرف مائل کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کے حدود کی حفاظت اصل میں تقویٰ ہے کہ انسان کے اندر اتنی حساسیت پیدا ہو جائے، انسان اتنا سینسٹیو ہو جائے کہ وہ قدم قدم پر اس بات کا خیال رکھے کہ کہیں کو غلط کام تو نہیں ہو گیا، غلط بات تو نہیں ہو گئی، غلط چیز تو نہیں سن لی، غلط چیز تو نہیں دیکھ لی، وغیرہ وغیرہ، آواز میں کہیں اونچ نیچ ہو گئی۔ سو آدمی حفاظت کرتا ہے کہ وہ جو اللہ کی جو ٹیریٹری ہے اس سے آپ باہر نہ نکلیں، یعنی اس کی ڈومین کے اندر رہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ وبشر المومنین، اور ان مومنوں کو اے پیغمبر آپ خوشخبری دے دیں۔ یہ مومن کون ہے؟ وہ پچھلی آیت میں ان کا ذکر ہے، ان اللہ اشتری من المومنین۔ میں نے گزارش کی نا کہ وہاں وار میں ایٹیچیوڈ اور یہاں پیس میں ایٹیچیوڈ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو آپ خوشخبری سنا دیں۔
آپ کہیں گے کہ یہ عذاب کی صورت میں یہ خوشخبری کہاں سے آ گئی؟ یہ بھی ایک عذاب کا حصہ ہے۔ عذاب سب سے بڑا تو یہ ہوگا ان لوگوں کو کہ جو مارے جائیں گے کہ انہوں نے اتنی بڑی سعادت سے اپنے آپ کو محروم کر دیا، اتنا بڑا شرف ان کے لیے موجود تھا، ان کو موقع ملا تھا، اور وہ اس کو کھو کے کہاں چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دے رہا ہے، اور ظاہر ہے ان کے لیے اس معاملے میں گویا کہ بربادی پر بربادی، ایک تو وہ کہ جو وہ تکلیف اور پشیمانی جھیلیں گے، اور دوسرا یہ کہ جو اتنی بڑی کامیابی ہے جس سے وہ محروم ہوں گے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی اور اہل ایمان کے لیے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ ان کو بفٹ نہیں کرتی، ان کو زیب نہیں دیتی۔ کیا؟ ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں، معافی مانگیں، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ کہ وہ ان کے رشتہ دار بھی ہوں۔ وہ اگر پیغمبر ہیں اور ان کے ماننے والے اہل ایمان ہیں تو وہ مشرکین کے لیے معافی نہیں مانگیں گے، ان کو زیب نہیں دیتا، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ من بعد ما تبین لہم، اس کے بعد بھی کہ ان پر یہ واضح ہو گیا، انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ جہنم والے ہیں۔ یہ نہ جانے کیوں ہمارے بہت سے مسلمان بہن بھائی اس آخری ٹکڑے کو نہیں پڑھتے۔ بھائی، میرا رشتہ دوسروں کے ساتھ سب سے بڑا دعا کا ہے، میں ان کے لیے ہمدردی رکھتا ہوں، اور اس برے انجام سے بچنے کے لیے میں سب کے لیے مجھے دعا کرنی چاہیے۔ اگر مجھے اس انجام کا احساس ہے، اگر میرا دل ہی سخت ہو گیا ہے، مجھے پرواہی کسی کی نہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ مجھے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن ایک موقع وہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے انتہائی شفیق نرم دل پیغمبر کو بھی روک دیتا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس کے بعد کہ یہ واضح ہو گیا کہ وہ جہنم والے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ تو اب ظاہر ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کے فیصلے کی غیرت کا تقاضا ہے۔ بھئی آپ دعا کیا کریں گے؟ یہ بچ جائے، اس کو معافی مل جائے، اس کو ریلیف مل جائے، ریلیکسیشن مل جائے، اس کو ایک اور موقع مل جائے۔ یہی دعا کرتے ہیں نا آدمی، یہی اصل میں شفاعت سفارش ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ لگے یہ فیصلہ ہو چکا ہے، تو اب آپ جب دعا کریں گے تو اصل میں آپ خدا کے خلاف احتجاج کریں گے۔ لیکن مجھے اور آپ کو کسی کو نہیں معلوم کہ دنیا میں بڑے سے بڑا مجرم اور بڑے سے بڑا شرک کرنے والا انسان اب اسی کیٹیگری کو بلونگ کرتا ہے کہ اسے سب باتیں معلوم تھیں اور اس کے باوجود اس نے اصرار کیا اور اب وہ جہنم والا ہے۔ نہیں، ہم نہیں جانتے۔ اگر کسی کو دعا نہیں کرنی، بے شک نہ کرے، لیکن دوسروں کو یہ نہ کہے کہ آپ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے روز مسیح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ جب یہ پوچھے گا کہ یہ آپ نے ان لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ میرے بیٹے ہیں اور آپ کی ماں بھی الہ ہے، تو اس کے بعد وہ جواب جو دیں گے کہ جب تک تو میں ان میں تھا تو میں نے ان کو وہی بتایا کہ جو آپ نے مجھے بتایا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا، مجھے وفات دے دی، تو پھر تو ہی ان پر نگران تھا۔ اس کے بعد پھر وہ یہ دعا کریں گے کہ ان تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب دے، فإنہم عبادک، تو وہ تیرے بندے ہیں، وإن تغفر لہم، اور اگر تو ان کو معاف کر دے، فإنک انت العزیز الحکیم، تو تو زبردست ہے، حکمت والا۔ یہ پیغمبر کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو مشرک تھے، جنہوں نے شرک کیا تھا۔ تو اس لیے یہ ان لوگوں سے متعلق ہے کہ جن کے سامنے اللہ کا یہ فیصلہ آ گیا کہ یہ وہ مشرک ہیں کہ جن پر اللہ کا فیصلہ اب نافذ ہو گیا ہے اور وہ اہل جہنم ہیں۔ اور ایک دوسری وجہ روکنے کی یہ بھی ہے کہ اصل میں پیغمبر کا دعا کرنا
اصل لوگوں کے لیے، قوم کے لیے امان ہوتا ہے، ان کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ پیغمبر دعا کرے تو ان کو پھر عذاب نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ ان کو دعا کرنے سے روک دیتے ہیں کہ اب آپ کی ان کے لیے سپورٹ ختم ہو جانی چاہیے۔ تو یہ دونوں وجوہات ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے روک دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ کے ساتھیوں کو بھی۔ ظاہر ہے اس سے ایک سوال پیدا ہوا کہ بھائی اگر یہ معاملہ ہے تو پھر ابراہیم نے کیوں دعا کی تھی؟ یہ اس کا جواب دیا ہے۔ اگر آپ قرآن کے اس پہلو کو سمجھ لیں تو آپ کو قرآن کو پڑھنے میں واقعی بہت مزہ آئے گا۔ قرآن اپنی بات کرتا ہے اور جو بات کرتا ہے اس میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور بغیر یہ بتائے کہ وہ اب ایک سوال کا جواب دے رہا ہے اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ آپ کو نصیب ہوگا جب آپ قرآن پر غور کریں گے، اور آپ غور کرنے کے نتیجے میں بات کو سمجھیں گے، سمجھنے کے نتیجے میں آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہوں گے اور پھر آپ کو جواب ملیں گے۔ تو اب یہ جو بات بیان ہوئی یہاں، اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ روک لیتے ہیں تو پھر یہ ابراہیم نے کیوں دعا کی؟ تو فرمایا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، ابراہیم کی دعا، ابراہیم کا معافی مانگنا اپنے باپ کے لیے نہیں تھا، الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، سوائے اس وعدے کی وجہ سے کہ جو اس نے کیا ان کے ساتھ۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے، قرآن ہی میں بیان ہوا ہے، لاستغفرن لک ربی، اے والد صاحب، ابا جان، میں لازماً آپ کے لیے معافی مانگوں گا اپنے رب سے۔ تو یہ جو والد کے لیے انہوں نے وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وعدہ تھا کہ جو انہوں نے پھر پورا کیا، اس وجہ سے اللہ نے ان کو یہ موقع دیا۔ لیکن فلما تبین لہ، پھر جب ان پہ واضح ہو گیا، انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو پھر وہ اس سے بری ہو گئے، بے تعلق ہو گئے۔ یعنی جب یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اہل جہنم ہے اور اللہ کا دشمن ہے، تو اس کے بعد انہوں نے دعا کرنی بند کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خراج تحسین پیش کیا کہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور بڑے بردبار تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ایک جانب بندہ انتہائی نرم ہو اور دوسری جانب وہ سالڈ لائک اے راک ہو، فولاد ہو۔ جب معاملہ حق کا آ جائے تو پھر وہ چٹان بن جائے، اور جب معاملہ نرمی کا ہو جو اکثر ہوتا ہے تو وہ موم ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں کہ جن کا مظاہرہ اللہ کے پیغمبروں نے کیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا۔ فرمایا وما کان اللہ لیضل قوما، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے، بعد اذ ہداہم، اس کے بعد کہ اس نے ان کو ہدایت کی، حتی یبین لہم ما یتقون، جب تک کہ وہ ان پر واضح نہ کر دے وہ چیز کہ جس سے ان کو بچنا ہے۔ یعنی یہاں دو کام کیے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی کہ دیکھو ہدایت پا لینے کے بعد اب وہ حرکتیں مت کرو کہ جس سے تم ہدایت سے محروم ہو جاؤ۔ ہم نے تمہیں بتا دیا ہے کہ تمہیں اب اپنے ان رشتہ داروں کے لیے دعا نہیں کرنی ہے کہ جن کے بارے میں تم پر یہ واضح ہو گیا ہے کہ وہ جہنم والے ہیں۔ اس لیے اب اگر تم نے اس میں کوئی کوتاہی کی تو پھر تمہارے بھٹکنے کا امکان پیدا ہو جائے گا۔ اب تم خدا کی فوج کے، اس کے لشکر کے ایک سپاہی ہو اور تمہیں اس کے ساتھ کمٹمنٹ ظاہر کرنی ہے۔ دوسرا اس میں یہ بات بھی واضح ہے جو قرآن بار بار بیان کرتا ہے، لیکن اس کو بھی اشارتاً بیان کر دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ جن لوگوں پر عذاب آیا، جن لوگوں کے بارے میں اللہ کی سزا کا فیصلہ سنایا گیا، ان کو موقع نہیں ملا، لیکن ان کو خوب موقع ملا۔ ان کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت پانے کے بہت امکانات تھے، انہیں اسی طرح کے موقع ملے
جیسے موقع اہل ایمان کو ملے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آدمی کہیں کوئی شروع میں کچھ غلطی کرتا ہے اور پھنس جاتا ہے، نہیں، موقعوں پر موقع ملتے ہیں، لیکن آدمی بار بار کے انکار، گریز اور ٹال مٹول، پھر سازش، جھوٹ، اس کے رویوں کو اختیار کرتے کرتے اپنے اوپر اس کو اوڑھ لیتا ہے، گمراہی کو، اس کے بعد وہ پکڑا جاتا ہے۔ فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس لیے اللہ اگر کسی کے بارے میں فیصلہ کر رہا ہے تو اس کا فیصلہ صحیح ہے، علم پر مبنی ہے، کمپلیٹ انفارمیشن پر مبنی ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ اسی کا ہے، اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہیں ہے من ولی ولا نصیر، نہ کوئی حامی اور نہ کوئی مددگار۔ یعنی یہ ہے دین کا اصل پیغام، اس کائنات کو اس ایک اللہ نے بنایا ہے، وہی آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اس دنیا میں حقیقت میں اس کے علاوہ انسان کا کوئی سپورٹر نہیں ہے، نہ کوئی اس کا حامی ہے اور نہ کوئی مددگار ہے ایسا کہ جو باقی سب کے مقابلے میں اس کی مدد کرے اور اس کی مشکلات کو حل کرے۔ میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر پیش کر رہا ہوں، اس فرمائش کے ساتھ کہ ایڈمنسٹریشن آگے آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے مسلمانوں کو، وکفرن، اور تقویت دینے کے لیے کفر کو، وتفریقا بین المومنین، اور مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کرنے، پھوٹ ڈالنے کے لیے، وارصادن، اور ایک اڈا بنانے کے لیے، لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لڑے اس سے پہلے، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور وہ بار بار قسمیں کھاتے ہیں، انہوں نے قسمیں کھائیں کہ ہم نے تو صرف ارادہ کیا تھا اچھائی کا، واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، کہ یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، تم اس میں کبھی بھی کھڑے نہ ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے، آپ اس میں کبھی نماز کے لیے کھڑے نہ ہوں۔ بائی دا وے، جب یہ تبوک سے واپس آئے مسلمان تو پھر اس مسجد کو مسمار کر دیا گیا تھا، اس کو ختم کر دیا گیا تھا۔ یہی وہ عذاب تھا، یعنی عذاب کا ایک حصہ تھا جو ان منافقین پر آیا۔ لمسجد اسسا علی التقوی، وہ مسجد کہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، من اول یوم، پہلے ہی دن سے، احق، زیادہ حق رکھتی ہے، ان تقوم فیہ، کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، نماز پڑھیں۔ فیہ رجال، اس میں ایسے لوگ ہیں، یحبون ان یتطہروا، جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک رہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، بھلا وہ کہ جس کی بنیاد رکھی تقوی پر اللہ کی طرف سے، ورضوان، اور اس کی رضا جوئی کے لیے، خیر، زیادہ بہتر ہے، امن اسسا، یا وہ کہ جس کی اس نے بنیاد رکھی، بنیانہ، اس کی بنیاد رکھی، علی شفا جرف ہار، اس زمین کے کنارے کے جو گرنے کی طرف مائل ہو، فنہارا بھی فی نار جہنم، تو وہ اس کو لے کر دوزخ کی آگ میں جا گری۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ، وہ عمارت کی کہ جس کی بنیاد شک پر،
شکوک پر پڑی وہ تو رہے گی فی قلوبہم ان کے دلوں میں شبہ پیدا کرتی، ان کے ہاں مستقل شبہ رہے گا، شک رہے گا، الا ان تقطع قلوبہم سوائے اس کے کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لیے اہل ایمان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں، یقاتلون فی سبیل اللہ وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، فیقتلون ویقتلون پھر وہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں، وعدن علیہ حقا یہ وعدہ ہے ان پر سچا، فی التوراۃ والانجیل والقرآن تورات انجیل اور قرآن میں، ومن اوفی بعہدہ من اللہ اور اللہ سے زیادہ کون ہے کہ جو اس کے عہد کو پورا کرنے والا ہو سکتا ہے، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ تو تم خوشی مناؤ اس خرید و فروخت پر، اس عہد پر کہ جو تم نے اس کے ساتھ کیا، وذالک هو الفوز العظیم اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ التائبون یہ بار بار توبہ کرنے والے ہیں، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون تعریف اور شکر ادا کرنے والے، السائحون تگ و دو کرنے والے چلنے پھرنے والے، الراکعون الساجدون رکوع اور سجدہ کرنے والے، الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر اچھائی کا مشورہ دینے والے برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین آپ خوشخبری سنا دیں اہل ایمان کو، ما کان للنبی والذین آمنوا نبی اور اہل ایمان کے لیے یہ چیز مناسب نہیں ہے، ان یستغفروا للمشرکین کہ وہ معافی مانگیں استغفار کریں مشرکین کے لیے، ولو کانوا اولی قربا اگرچہ کہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم اس کے بعد بھی کہ جب ان پر واضح ہو گیا کہ وہ جہنم والے ہیں، وما کان استغفار ابراہیم اور ابراہیم کا معافی مانگنا لابیہ ان کے والد کے لیے تو نہیں تھا، الا ام موعدۃ وعدہا ایاہ سوائے اس وعدے کی بنیاد پر کہ جو انہوں نے کیا اس کے ساتھ، فلما تبین لہ پھر جب اس پہ واضح ہو گیا انہ عدو للہ کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ تو اس نے ان سے اپنے آپ کو دور کر دیا، اپنے آپ کو بے تعلق کر دیا، ان ابراہیم لأواہ حلیم یقیناً ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار تھے، وما کان اللہ لیضل قوما اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے، بعد اذ ہداہم اس کے بعد کہ اس نے ان کو ہدایت دی، حتی یبین لہم جب تک کہ ان پر واضح نہ کر دے ما یتقون وہ چیزیں وہ باتیں کہ جن سے ان کو بچنا ہے، ان اللہ بکل شیء علیم اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض اللہ اسی کی ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، یحیی و یمیت وہ زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے، وما لکم من دون اللہ اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہیں ہے، من ولی ولا نصیر نہ کوئی حامی اور نہ کوئی مددگار۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہے نا کہ یہ مسجد اس کی فاؤنڈیشن ویک کی تاریخ کے برابر، از دیٹ لٹرلی اسپیکنگ اور از دیٹ میٹافوریکلی؟ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مسجد جس جذبے کے تحت بنائی گئی ہے وہ جذبہ اس مسجد کو کمزور کر رہا ہے، ورنہ یہ عین ممکن ہے کہ مسجد قباء کے مقابلے میں اس کی فاؤنڈیشن سول انجینئرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ اسٹرانگ ہو، لیکن حقیقت میں اللہ کی نگاہ میں وہ بہت کمزور فاؤنڈیشن ہے۔ لیکن تو اصلیت میں جو یہ بنی تھی اس ایریا کا نہیں پتہ، وہ واقعی میں بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے کوئی آثار ہیں، وہ تو لوگ اس کا اندازہ بتا دیتے ہیں کہ وہ یہاں تھی، لیکن اس کو بہرحال ادروائز فزیکلی ایلیمنیٹ کر دیا گیا۔ ڈاکٹر خالد، آپ نے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ اگر کسی پہ آزمائش آتی ہے تو اس سے اگر انسان برداشت کرے تو انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں، بٹ برداشت گریسفلی کرنی چاہیے،
अब ये ग्रेसफुली का क्या मतलब होता है? अगर किसी को तकलीफ हो रही हो तो ग्रेसफुली कैसे करते हैं? शोर नहीं मचाना, बावेला नहीं करना, कंप्लेंट नहीं करना, अल्लाह के आगे इस बात का इजहार करना कि खुदाया तूने मुझे इस आजमाइश में डाला है, तो मुझे हिम्मत दे, मुझे तौफीक दे। रोना तो अल्लाह के आगे रोना, और अल्लाह से इस बात की तौफीक मांगना कि उसके लिए आसानियाँ आएँ, उसके साथ ताल्लुक़, जिसने आजमाइश भेजी है उसी की तरफ रेफ़र बैक करना, क्योंकि इंसान तो कुछ कर ही नहीं सकता ना। एक आदमी को कोई तकलीफ़ आई है अल्लाह की तरफ से, उसने चीखना शुरू किया, उसने चिल्लाना शुरू किया, थोड़ी देर के बाद वैसे ही थक जाएगा। तो ये तो कोई सब्र ना हुआ ना। यानी सब्र ये हुआ कि आदमी कहे कि नहीं, ये बड़ी मुश्किल आई है मगर आई अल्लाह की तरफ से है, ओके, मैं अब इसको एंड्योर करता हूँ। इसमें जो कोताही भी होती है अल्लाह माफ़ कर देता है। जब इंसान को रियलाइजेशन होती है कि मैंने किसी मौके पे कोई बात सख्त कह दी, कोई बात कंप्लेंट वाली कह दी, और फिर वो अल्लाह से रुजू करता है और उससे माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह ताला माफ़ भी कर देते हैं। लेकिन ये कोई सब्र नहीं है या बर्दाश्त करना नहीं है कि आदमी को तकलीफ़ आई और उसके बाद आदमी बातें कर रहा है, ये क्या बात हुई, ये तो बहुत मुश्किल बात है, ये किसी और के साथ होता तो मैं देखता, तुम क्या कर लेते, फलां फलां। नहीं, इस मौके पर जिसने इस आजमाइश को भेजा है उसी के आगे बात, जिसको कहना चाहिए उसी के आगे रोना रोया जाए। क्या खुदाया, मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, तूने अगर मुझे देख के ये दिया है तो फिर मुझे वो हिम्मत भी दे। जिस आसमान से तूने आजमाइश डाली है उसी आसमान से हिम्मत भी ढेरों मेरे ऊपर डाल दे। वो है ना, वो एक दुआ एक से ज़्यादा जगह आई है कि अफ़रिग़ अलैना सब्रन, हमारे ऊपर सब्र उंडेल दे, ताकि हम सब्र से लबरेज हो जाएं। तो वो देता है, वो हिम्मत देता है। तो ये मेरा मकसद है उस कहने का। तो आजमाइश आती है तो आप बर्दाश्त करें, तो फिर उससे आपके छोटे बड़े गुनाह माफ़ हो जाते हैं। यकीनन जब इंसान के ऊपर आजमाइश आती है तो एक काम और भी होता है, वो ये होता है कि आदमी खुद फिर सोचता है कि मुझे क्लियरली तो नहीं मानूं, लेकिन हो सकता है कोई कोताही हो। आदमी फिर माफ़ी भी मांगता है, अल्लाह की मिन्नतें भी करता है, अल्लाह से हिम्मत भी मांगता है, तो सारी चीज़ें धुलनी शुरू हो जाती हैं। देखिए, बात यह है कि ये हकीकत है कि जब हमारे हालात अच्छे होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है कि आदमी माफ़ी मांगे, फिर तो वो अच्छे से अच्छे होते चले जाते हैं। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि हमको इनवाइट करना चाहिए इसको, मगर सच्ची बात यह है कि ज़रा हालात तंग होते हैं तो आदमी की तबीयत भी माइल होती है माफ़ी मांगने की तरफ। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहती थी, कई मरतबा ऐसा होता है इंसान अपने बेहतरीन इरादों के बावजूद किसी एक छोटे या बड़े गुनाह में अपने आप को बार बार घिरावा पाता है, वो तौबा भी कर लेता है, फिर फिसल जाता है, छोटी चोरी हो या गीबत हो या झूठ हो, तो वो बेजार आने लगता है। कोई ख़ास दुआएं हैं, किस तरह से अल्लाह से तौफीक मांगता रहे, बार बार कोशिशों के बावजूद वो अपने आप को उसी गुनाह में मुसल्लत पाता है, उसके लिए क्या आप कहेंगे? बस तौफीक मांगता रहे, तौबा करता है? आप मुझे नर्वस कर रही हैं। यानी ये बात कि इंसान कोई बुराई है जिसमें फंसा हुआ है, उसको बार बार करता है, उसको पसंद नहीं करता, तो क्या करे? फाइट करे। यानी बुराई के दो फेजेस होते हैं। अब मैं बयान करूँ, आप कहेंगे कितना एक्सपर्ट है बुराई में। बुराई में दो फेजेस होते हैं। एक वो घंटे, मिनट, दिन होते हैं जिनमें आप बुराई कर रहे होते हैं और आपके ऊपर बुराई का गलबा होता है, और एक वो औकात होते हैं जिसमें आप बुराई के शैतान के नरगे से बाहर होते हैं। तो ये जो दूसरा फेज़ है ना, इसमें आपकी परफॉर्मेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अल्लाह से दुआ करें, तौफीक मांगें, मुझे उससे बचा ले। जब भी कोई दो चार लोग आते हैं, फ़लाँ फ़लाँ मेरे से ग़ीबत होनी शुरू हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाए कि मैं ना करूं, आप उसके लिए प्लानिंग करें, और फिर खुदा ना खास्ता हो जाए तो फिर माफ़ी मांगें। सो गिव इट अ फाइट। मैंने तो आपको आज वो आयत सुनाई है कि जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं
کہ اللہ کے بہترین لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو بار بار توبہ کرتے ہیں. تو جب غلطی ہو دوبارہ معافی مانگیں. کبھی نارمل حالات پہ برائی کی پلاننگ نہ کریں. برائی میں آدمی پھنس جاتا ہے. برائی کے بارے میں پلاننگ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ پلاننگ ہے کہ پھر جو انسان کو معافی مانگنے کی توفیق سے محروم کر دیتی ہے. جب خدا نخواستہ ہو جائے پھر معافی مانگیں، پھر پلاننگ کریں اس سے نکلنے کی پلاننگ سے مراد کیسے اس موقع سے بچیں کہ جس موقع کے آنے پر آپ پھسل جاتے ہیں، کیسے ان لوگوں سے بچیں وغیرہ وغیرہ. سو وہ آدمی پلان کرتا ہے، مشورہ کرتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. ایک خاص ہفتے کے ایک خاص دن یا رات میں کوئی واقعہ ہوتا ہے، آپ اس دن کوئی اور چیز پلان کر لیں، کسی اور طرف چلے جائیں. سو اچھے مومنٹس پہ آپ پلان کریں، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پلاننگ میں سب سے امپورٹنٹ چیز اللہ سے دعا ہے مخلصانہ. شکریہ. اور کوئی پوچھ رہا نہیں. یہ ڈاکٹر خالد یہ بتائیے کہ میں نے کہیں سنا تھا کہ پروفٹ نوح السلام از دی اونلی پروفٹ جس نے اپنے قوم کے لیے اللہ سے بد دعا کی تھی اور کہا تھا کہ میرے قوم کو ڈسٹروائے کروں. تو از دس کریکٹ؟ آج جو آپ نے پڑھی آیت تو اس میں اتنا تو معلوم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنی بند کر دی تھی. یہ تو ظاہر ہے اس آیت کے حکم کے بعد حضور نے دعا تو نہیں کی ہوگی، لیکن احادیث میں بد دعا کا ذکر بھی آتا ہے. ایک دعا ہے قنوت نازلہ، یعنی وہ جیسے آپ پڑھتے ہیں نا وتر میں دعائے قنوت، اسی طرح سے یہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں کئی دن تک، لوگ بعض کا خیال ہے کہ مہینے تک دعا کی. بعض لوگوں کے لیے بد دعا کے طور پر جنہوں نے کہ بڑی زیادتی کی تھی، بعض مسلمانوں کو اٹھا کے لے گئے تھے، انہوں نے بے دردی سے قتل کر دیا تھا وغیرہ وغیرہ. تو یہ مختلف فیزز ہیں. پیغمبروں کے معاملے میں ہمیں روک دیا گیا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی کوئی تفریق نہیں کرتے. تو اس لیے سارے پیغمبر اللہ کے پسندیدہ انسان تھے، سب نے اعلیٰ ترین کردار پیش کیا، سب نرمی، شفقت، درگزر کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے. سب کے ساتھ یہ ہوا کہ جب ان کی دعوت کی وہ سٹیج آ گئی کہ جب ان کو اللہ کی طرف سے یہ اشارہ مل گیا کہ اب یہ قوم اس کی مستحق نہیں رہی کہ ان کے بارے میں نرمی کی جائے، تو انہوں نے نرمی کرنا چھوڑ دی. تو اس میں نوح علیہ السلام کوئی اکیلے نہیں تھے بلکہ تمام پیغمبر. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بھی کہا گیا، اور اسی سورہ میں بھی ایک اور جگہ بیان کیا گیا، نہ جانے ہم پڑھ چکے ہیں یا آگے جا کے پڑھیں گے. اور سورہ تحریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے پیغمبر، جاہد الکفار والمنافقین، آپ ان کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے، وغلظ علیہم، اور ان کے ساتھ سختی کیجئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی پالیسی ہے کہ انسانوں کو درگزر کیا جائے، ان کے ساتھ نرمی کی جائے، ان کو معاف کیا جائے، تا وقت کہ وہ ایک مقررہ لمٹ سے آگے بڑھ جائیں. جب وہ آگے بڑھ جائیں گے تو پھر ان کے اوپر اللہ کی پکڑ بھی ہوگی، وہ پیغمبروں کی دعا سے محروم بھی ہوں گے، اور ان کو پیغمبروں کی بد دعا بھی لگے گی، سب کچھ ہوگا. اس میں نوح علیہ السلام یونیک ہیں، ہرگز نہیں. جمعے کو سورۃ کاف پڑھنے ضروری ہے؟ دیکھیں جی، ابھی مجھے تازہ اس معاملے میں میں اس طرح کے سوالات کو آؤٹ سورس کر دیتا ہوں.
جو آدمی کو خود نہ آتا ہو تو کوئی آپ پلمبر بلائیں گے, کوئی اور کسی کو بلا لیں گے. تو یہ میں عام طور پر اس طرح کے سوالات میں نروس رہتا ہوں. جتنا میرا علم ہوتا ہے میں بتا دیتا ہوں. آج سے پہلے میں نے اس کا جواب گول مول دیا تھا, پڑھ لیں اچھی بات ہے, کوئی ضروری بھی نہیں ہے, ویسے پورا قرآن پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے. اب مجھے ایک صاحب علم کی یہ ریسرچ ملی ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ اس موضوع سے متعلق جتنی بھی روایات ہیں ان میں ایک یا کوئی دوسرا راوی انریلائبل ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہیں کرنی چاہیے کہ جس میں وہ جو چین ہے نیریٹیوز کی ان میں کوئی ایک یا ایک سے زیادہ لوگ ناقابل اعتبار ہوں. بس نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حتمی طور پر غلط بات ہے, اور یہ ضرور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات اب مشکوک ہو گئی ہے. اس لیے اس کو میں کبھی بیان نہیں کروں گا. آپ قرآن پڑھیں, پورا پڑھیں. حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ شرف کی بات ہونی چاہیے, چاہے وہ قرآن کو عربی سے براہ راست سمجھتے ہیں چاہے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں, کہ وہ ایک اپنا روٹین بنا لیں کہ اس میں جتنا ایک ان کے لیے ممکن ہو وہ ایک ترتیب سے قرآن پڑھتے ہیں. دیکھیں, کبھی آپ قرآن کلاس اٹینڈ کرتے ہیں, کبھی آپ نے کوئی اور لیکچر سنا, وہ ایک الگ سیکھنے کا ایک ارینجمنٹ ہے. لیکن ایک آدمی کا اپنا ذاتی پرسنل قرآن سے کانٹیکٹ ہونا چاہیے کہ دن کے کسی حصے میں کسی موقع پر آپ ٹریول کر رہے ہیں, جہاز میں بیٹھے ہیں, آپ 1-1.5 گھنٹہ کیا کریں, نکالا آپ نے تو اللہ کا کتنا کرم ہے, اللہ بھلا کرے. اسلام 360 والے پر اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو قرآن پہ قرآن لا کے دے دیے ہیں. آپ اس کو نکالیں اور آپ اس کو پڑھیں. اس میں کسی خاص سورہ مبارکہ کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں, نو پرابلم, اور آپ کی اپنی دلچسپی ہونی چاہیے. تو سورہ کہف کے بارے میں اب تک تو میں بڑا ایک ویگ سی اسٹیٹمنٹ دیتا تھا, اب تھوڑی سی اسٹیٹمنٹ میری کم ویگ ہو گئی ہے. ابھی بھی بھی ظاہر ہے, دیکھیں حتمی بات نہیں کہی جا سکتی کبھی بھی. یہی تو کمال ہے قرآن کا, اور یہی کمال ہے سنت کا. میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ الحمد سے لے کے والناس تک یہ پورا کلام اللہ کا کلام ہے. میں پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ مغرب کی جو آپ 3 رکعتیں پڑھتے ہیں یہ نہ 2 ہیں نہ 4 ہیں. یہ ہے اصل میں 100% یقینی. حدیث اپنے نیچر اور کیٹیگری کے لحاظ سے 100% سرٹن نہیں ہے. یہ جو میں نے آپ کو بات کی ہے, آپ سمجھے میں 70% سے لا کے اس کو نیچے 30% کر دیا, وہ ایسی ہوگی بس آگے پیچھے. سنس ہم یہ حدیث کی بات کر رہے ہیں, میں یہ سوچ رہی ہوں کہ 14 سال گزر گئے ہیں اور ہم ایک حدیث کو اتنا اوتھینٹک مانتے چلے آئے فار سینچوریز اینڈ فار ایئرس, اور پھر ایک ٹائم آتا ہے, میں ایک اسپیسیفک یہ جو بھی حدیث کی آپ نے کوٹ کیا تھا اس کا بھی ریفرنس ہے, پلس اور بھی بہت ساری اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ ایک زمانے میں ہم اتنا اوتھینٹسٹی کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ والے 10 دن بہت امپورٹنٹ ہے, اس میں آپ جو کام کریں گے وہ ملٹیپلائی بائی 1000 میں بھی ہوگے. یہ ایک زمانے ٹائم پیریڈ میں آتا ہے اینڈ دین اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے, یا ایک ٹائم پیریڈ میں آپ اس کو اتنا اوتھینٹک حدیث کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کسی نہ کسی ریزن سے اس کو ڈاجی کہہ دیتے ہیں, چاہے وہ چین آف نریشن ہو یا اس کا مٹیریل ہو. اور تو پھر حدیث کی کیا ہم کس جگہ کیا ویلیو ہے, کیا اس کی سگنیفیکینس ہے؟ دیکھیں, یہ حدیث کے ساتھ ہی نہیں ہے, یہ قرآن کے ساتھ بھی ہے. یعنی آپ قرآن کی کسی آیت کا ایک مطلب سمجھتے ہیں, ایک زندگی گزار دیتے ہیں. آنیسٹ ٹو گاڈ زندگی ایسے گزارتے ہیں کہ لوگوں سے جھگڑے مول لے لیتے ہیں کہ آپ نے آیت کا ایک خاص مفہوم سمجھا, اس کے بعد آپ کو اس آیت کا ایک دوسرا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے. یہ قرآن کے ساتھ بھی ہوگا, یہ سنت کے ساتھ بھی ہوگا, یہ حدیث کے ساتھ بھی ہوگا. آپ اس کو چھوڑیں, ایک بندہ 30 سال تک اس اعتماد کے ساتھ مسیحیت پر عمل کرتا ہے کہ یہ اللہ کا دین, اللہ کا پیغام ہے, اچانک اس کو اسلام کی دعوت پہنچتی ہے اور وہ اس کو مان لیتا ہے, نو پرابلم.
وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی اصل میں جس طرح کی آزمائش ہے، اس میں میرے اور آپ کے لیے تو یہ مقدر ہے کہ ہمارے لیے ٹروتھ اور ان ٹروتھ ریلیٹیو ہی ہوگا. ایبسولوٹ ہونا بہت مشکل ہے. ایبسولوٹ کچھ ہی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیں. یہ ایبسولوٹ ہوتا ہے پیغمبروں کے زمانے میں. یہی وہ بات ہے جو ہم بار بار لوگوں کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو پیغمبر کے زمانے میں موجود نہ سمجھیں. ہمارے زمانے میں ہماری پریزنٹیشنز میں، ہماری انڈرسٹینڈنگ میں کوتاہیاں ہیں. اس وجہ سے ہمبل طریقے سے اپنی بات کو سمجھیں، اور جب تک آپ کو کسی بات کے صحیح ہونے پر ایک ریلیٹیو اطمینان ہے، آپ اس کو اختیار کریں. جس دن وہ اطمینان ختم ہو جائے تو دوسرا پوائنٹ آف ویو جس پر اطمینان ہے اس کو فالو کرنا شروع کر دیں. آپ اگر اس بات کو سمجھ جائیں اور لوگوں کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں آپ کو بتاؤں ایک بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی کہ ہم مذہب دین کے معاملے میں ایک دوسرے سے اطمینان سے بات کریں گے. اور ایک اور بہت بڑی تبدیلی آئے گی کہ فرقے واریت ختم ہو جائے گی. اس وقت انفارچونیٹلی جو ایک ماحول کریٹ کیا ہوا ہے لوگوں نے، پتہ نہیں کیسے کرتے ہیں، مطلب ان کو میرا خیال ہے کہ کوئی ایوارڈ ملنا چاہیے کہ انہیں معلوم ہے کہ کوئی سرٹنٹی نہیں ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے عالم بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے اور جو آپ والے کہہ رہے ہیں وہ بالکل غلط. خدا کے واسطے اس کے لیے یہ والا جو دماغ ہے یہ تو مطمئن نہیں ہو سکتا، کہیں اور سے کوئی کسی پلانٹ سے لانا پڑے گا. مگر لوگ بیوقوف ہیں، وہ بیوقوف بنتے ہیں. ان کو یقین دلایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یقین کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا. نہیں، میرا خیال ہے کہ ہم اپنی بات کو، کیا خوبصورت بات ہے وہ جو امام شافعی نے فرمائی. وہ فرماتے تھے کہ میں اپنی بات کو صحیح سمجھتا ہوں اس کے غلط ہونے کے امکان کو مانتے ہوئے، اور دوسرے کی بات کو غلط سمجھتا ہوں اس کے صحیح ہونے کے امکان کو مانتے ہوئے. ٹینشن ساری ختم ہو جائے گی. آپ کچھ اور مان رہے ہیں، موسٹ ویلکم. میری بات سن لیں، ویسے میں آپ کی بات سن لوں گا. بس خدا تعالیٰ مجھے لگتا ہے یہی چاہتا ہے. اور اس کا پھر ایک اور نتیجہ نکلنا چاہیے جو میرا خیال ہے کہ اگر مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کا ایک اور لازمی نتیجہ نکلے گا کہ ہم آخری کوشش کریں کہ دنیا کا ماحول ٹینشن فری ہو، جس میں ڈائلاگ ہو، جس میں ڈسکشن ہو، جس میں تبادلہ خیالات ہو، جس میں دلائل کو ایکسچینج کیا جائے، تاکہ جو ٹروتھ ہے، کہیے ریلیٹیو ٹروتھ ہے، وہ زیادہ نمایاں ہو. اور سچی بات ہے کہ یہ ریلیٹیو ٹروتھ جو ہے وہ دھیرے دھیرے زیادہ اسٹرانگ ہوتی جاتی ہے. لیکن یہ بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ایک حدیث کو آدمی صحیح حدیث سمجھتے ہوئے مان رہا تھا، اس کے بعد اس کا صحیح ہونا غلط ہو گیا. لیکن ایک بات اور بھی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حدیث کی نیچر ایسی ہے کہ اس کو بہرحال ہم کو قرآن اور سنت کے تحت اس کے فٹ نوٹ کے طور پر ماننا چاہیے. یعنی اس علم کے ذریعے اس کیٹیگری کی یہ حیثیت ہے. یعنی وہ ہے ہی فٹ نوٹ، وہ اصل میں اپینڈکس ہے، وہ اصل ٹیکسٹ ہے ہی نہیں. بہت قیمتی ہے فٹ نوٹ، اپینڈسز. یہ کوئی کمزور چیز نہیں ہوتے، امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ریلیونٹ ہوتے ہیں، مگر بہرحال اصل ٹیکسٹ نہیں ہوتے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے ہاں وہ میں سوچتا ہوں کہ ایک بہت بڑی پرابلم دنیا کی ہر جگہ ہے. سیاست میں بھی بہت زیادہ ہے ہمارے ہاں، لیکن دین میں بھی ہے، اور وہ ہے مبالغہ، ایگزیجریشن. یار ایک بندہ اتنا سا بندہ ہے ہماری طرح کا ہی ہے، اتنا بڑا چڑھا رہے ہیں، یار کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ؟ فضول قسم کی باتیں کر رہے ہیں آپ. بی نارمل، کام ڈاؤن مین. تو جب اس طرح آدمی بات کرے گا تو میرا خیال ہے کوئی زیادہ مایوسیاں بھی نہیں ہوں گی. تو جب آپ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں تو کہتے ہیں جی اب یہ کیا ہو رہا ہے، تو لوگ پھر ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ڈپریس ہو جاتے ہیں. کسی خاص بندے کو نہیں میں کہہ رہا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. جی اور کوئی سوال نہ ہو. اچھا تو میں ایک اور سوال پوچھنا چاہتی ہوں. نہیں، ان سے پوچھیں. نہیں، آپ سے پوچھنا ہے. نہیں میں بالکل ایڈمنسٹریشن ادھر ہے. مجھے کوئی سمجھتا ہی نہیں. ڈاکٹر حاجت نہیں کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہم
में से I don't know how many people in this room have read the Injil or Torah and understood it. और हम जब नॉन मुस्लिम साथ बैठते हैं तो हम उनकी बात कम से कम मैं अपनी बात कह सकती हूँ समझने की कोशिश नहीं करते. But then in return when they turn around to us and said कि जी आपकी कुरान में ये आयत है कि इनको कत्ल करो, which is error specific, I understand. How do we explain to them कि नहीं जी this doesn't apply in these days? तो या तो पूरा कुरान अगर ना पढ़ो, but I have come across foreigners who have said to me भाई आपका कुरान तो कहता है कि कत्ल करो. उनको कहें कि एक बेवकूफ़ आदमी है खालिद ज़हीर, वो गया था ऑस्ट्रेलिया, वहाँ उसने एक सीरीज़ ऑफ टॉक्स दिए थे और लकीली वो इंग्लिश में थे. उनका मौजू यही था कि ये बात वाज़े की जाए कि जो टेररिस्ट्स हैं मुस्लिम्स, अनफॉर्चुनेटली वो जो नैरेटिव पेश करते हैं वो क्या है, वो क्यों गलत है, वो क्यों कुरान के मुताबिक नहीं है. कहने का मकसद ये है कि उनको समझाएं जहाँ कहीं से भी समझाया जा सकता है. मैंने तो रेफरेंस इसलिए दिया कि ये एक्सरसाइज मैं कर चुका हूँ. तो उसके बाद फिर वो आएँ और हमसे पूछें. हमने उनको ये बताना है. देखिए हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ होती है कि हम उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारा दीन बहुत अच्छा है जी, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये बड़ी बड़ी गलत बात कर रहे हैं आप. नहीं, आप ये आपकी ड्यूटी नहीं. आप उनको बताएं हमारा दीन क्या है और उनको उधर से बताएं जहाँ दीन बयान हुआ है. ये इम्प्रेस करना हमारा काम ही नहीं है. हमारा काम सही बात पहुँचाना है. वो इम्प्रेस होते हैं नहीं होते, ये उनका उनके रब का मामला है. हम कहीं डामाडोल हो जाए तो हम फिर सीरियसली पढ़ना शुरू करते हैं. मगर दिस इज़ नॉट आवर बिजनेस कि हम कहीं नहीं हमारा बहुत अच्छा दीन है, आप प्लीज़ हमारी बात तो सुने. नहीं, आप कहीं अल्लाह की किताब है, इसमें ये बातें बयान हुई हैं, आपको कोई क्वेश्चन है मैं जवाब दे सकती हूँ, मैं दे दूँगी. नहीं दे सकती किसी और से पूछ लें. आई हैव डन माई जॉब. बस ये रूडली नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बदतमीजी से, आराम से अपने काम को अपनी उसकी हैसियत से ज़्यादा ना बढ़ाएं वरना खां परेशानी होगी. सर ये जी हाँ, अल्लाह मियाँ को तो फ्यूचर का हाल पता था, तो और उनको ये भी पता था कि आगे जाके यहूद और नसारा और इनके साथ हमारे क्या रिलेशंस होंगे और किस कॉन्टेक्स्ट में हम पहले बात करें, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो उनकी जंगें हो रही थी इनके साथ, इनको कन्विंस करने के उसमें. अब उसमें इतनी गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं, तो अल्लाह मियाँ ने इतना कुरान में बहुत ज़्यादा क्लियर करके क्यों नहीं लिखी हैं ये सब चीज़ें. मतलब हमारे ऊपर डाल दी हैं कि अब हम उनको एक्सप्लेन करते फिरें कि क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, इसी वजह से कुछ लोग जो हैं उन्होंने इन आयतों को मिसयूज़ करके कुछ लोगों को टेररिस्ट बना दिया है. और दिस इज़ ऑल पॉलिटिकल. देखिए ये छोड़ दें कि पॉलिटिकल है या नहीं है. कुरान में जो बातें बयान हुई हैं वो आखिर इतनी क्लियर क्यों नहीं है कि लोग सारे उसको समझ जाएं. देखें कुरान ये दावा करता है कि वो बिल्कुल वाज़ेह, एब्सोल्युटली क्लियर, राइट. लेकिन वो ये कहता है कि इसके क्लियर होने के पहलू को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको अपने जहन को बिल्कुल खाली करना पड़ेगा. ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी तो मेरे पीर साहब हैं, मेरे स्कॉलर हैं, मेरा फ़िरक़ा है, मेरे दादा जान हैं, और फिर कुरान भी एक किताब है. नहीं, फिर कुरान आपको कंफ्यूज करेगा, फिर आप कुरान को नहीं समझ सकते जब तक आप कुरान के बारे में ये फ़ैसला नहीं करते. और मैं इसमें वो भी इंक्लूड कर रहा हूँ, हदीस भी. जब तक आप कुरान के बारे में ये फ़ैसला नहीं कर सकते कि कुरान इज़ राइट ऑन टॉप, इसमें जो बात मुझे समझ में आती है ये असल बात है, बाकी सब इसके मातहत हैं. अगर कोई ऐसा कर रहा है और कंफ्यूज्ड हो रहा है, हो सकता है, लेकिन मेरी मुलाकात कराएं उससे, इंशाअल्लाह हो सकता है कि एक दो बातें मैं वाज़ेह कर सकूं उस पर, या किसी और की तरफ रेफ़र कर दूं. अनफॉर्चुनेटली आम तौर पर जिन लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है वो
ایک نقطۂ نظر پہلے مان چکے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کی آیات کو اس میں فٹ کریں. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں ایسے بھی دنیا میں لوگ پائے جاتے ہیں مسلمان جو بڑے لوگ ہوتے ہیں تو وہ تقریر لکھتے ہیں. مثال کے طور پر انہیں کہیں جانا ہے, کوئی تقریر لکھنی ہے تو وہ تقریر لکھ دیتے ہیں اور اس میں درمیان میں کچھ گیپس چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے کسی اسسٹنٹ کو کہتے ہیں کہ یار اس میں کچھ آیات ریلیونٹ ڈال دو. مطلب یہ ہے کہ یہ آیات قرآن جو ہے نا وہ اصل میں کوٹیبل کوٹس کی کتاب ہے, اچھی اچھی باتیں اللہ میاں نے کی ہیں, ویسے فیصلہ تو ہم نے خود کرنا ہے. تو آپ جب تک قرآن کے ساتھ یہ طریقہ اختیار کریں گے اس وقت تک قرآن کی ہدایت آپ پر واضح نہیں ہوگی. تو ہمارے ہاں بہت سے مذہبی لوگ ہیں جنہوں نے مذہب کے معاملے میں اپنا نقطۂ نظر پہلے سے طے کر لیا ہے. کیسے کر لیا ہے؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو عام طور پر ایسے کیا ہے کہ کوئی عالم پسند آ گئے, کوئی عالمہ پسند آ گئی, ان کی نیکی, ان کی آواز, ان کا رونا, ان کا رولانا, ان کی گفتگو میں فلو وغیرہ وغیرہ, ان کا بہت آیات کو کوٹ کرنا, ان کے قرآن کو پڑھتے ہوئے عین شین قاف بہت صحیح طرح جگہ سے نکلنا, تو بندہ دل دے دیتا ہے کہ جی بس ختم ہوگی بات, اب یہ جو فرمائے ہیں وہی حق ہے. تو یہ کوئی بات ہے؟ جو قرآن سے سمجھ میں آتا ہے وہ حق ہے. میرا عالم, میری عالمہ, باقی سب اس کے تحت ہے. اور اس کے لیے ایک کام کرنا پڑتا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کو کھول دیں, اس کو آزاد رکھیں. کسی کی بات کو, اب کوئی پیغمبر نہیں آنے والے, کسی کی بات کو حرف آخر نہ سمجھیں. اور ایک اور کام کریں, خدا کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں, جو آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں خدا کے واسطے کبھی ان کو نہ دبائیں. بہت سے میں نے ایسے مذہبی حلقے دیکھے ہیں جس میں سوالوں کو ڈسکریج کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ تم شک میں ہو, یہ تمہاری کمزوری ہے. نہیں, سوال ہی اصل میں کنجی ہے علم کی, علم کے راستے کھولنے والی کیا چیز ہے. تو اس کو کبھی نہ کریں اور قرآن کو موقع دیں کہ وہ آپ کو ایکسپلین کرے. تو میں دیکھتا ہوں کہ کیسے وہ ایکسپلین نہیں کرتا. یہ ضرور ہے کہ پھنس جائے گا آدمی, سوال پیدا ہوں گے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ اسٹڈی از ویری امپورٹنٹ. ہاں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک بندے پر آپ اکتفا نہ کریں. بھائی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو ایسا مل جائے کہ جو سارے سوالوں کے جواب دے دے. اب تو یہ کیسے ممکن ہے, لیکن فرض کیجیے ایسا ہو گیا تو پھر یہ میں نہیں کہہ رہا کہ لازماً کوری دیں, مگر وہ جو نیچرل کویسچنز جو آپ کے اندر پیدا ہوتے ہیں قرآن کو پڑھتے ہوئے, دوسروں کو سنتے ہوئے. بھائی آج کل کے زمانے میں یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ واٹس ایپ ہے, فیس بک ہے, مختلف یوٹیوب میں آپ لیکچر سنتے ہیں, کوئی ایک بات کر رہا ہے, کوئی دوسری بات کر رہا ہے, کوئی تیسری بات کر رہا ہے, اور آپ ان سب کی باتیں سنیں اور آپ کہ الحمدللہ 15 سال کی عمر میں نے جو بات سنی تھی وہ بالکل ٹھیک ہے. بڑا مشکل ہے. تو اگر آپ ایک جستجو کا رویہ اختیار کریں تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ تو ہوگا کہ کنفیوژن ہوگا, لیکن انشاءاللہ اس کنفیوژن سے آپ کا سفر شروع ہوگا کلیئرٹی کی طرف, اور یہی دنیا کا امتحان ہے. اس میں بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس کو پسند نہیں کرتے, ناراض ہو جاتے کسی موقع. میں ذرا ایک تو آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں, جو آپ نے سوال کیا, ظہیر صاحب بہت کلیئرلی ایک پچھلے سیشن میں اس کا جواب دے چکے ہیں, اور اس سے ظہیر صاحب آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو, میری کرسچین جیٹھانی کنونس ہو گئی تھی الحمدللہ. وہ میں نے انہوں نے ایگزیکٹلی یہی سوال کیا کہ وہ تو لکھا ہوا ہے تمہارے قرآن میں کہ یہ قتل کر دو, اور اتنا کلیئرلی, اور اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی اٹینڈ کر چکی تھی اس سیشن, میں نے انہیں بتایا تو وہ اب مجھے نہیں پتا کنونس ہوئی کہ نہیں, چپ تو ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے بحث کا موقع انہیں نہیں ملا. تو آئی ایم سو گلیڈ, تو وہ جواب دے چکے ہیں. اچھا آسٹریلیا والے جی اس کو آپ دیکھ لیں. سوال میرا دوسرا ہے. سوال میں کہہ رہی تھی یہ جو اتحیات جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں, اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مکالمہ ہے اللہ پاک سے جب رسول اللہ ادھر گئے تھے, اس میں حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟
دیکھیں وہی والی بات ہے، وہ ریلیٹو ہے ساری چیز. میرے نزدیک کوئی حقیقت نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جو اتحیات کا موقع ہے اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو یہ فرمایا کہ آپ مانگو جو مانگنا ہے تم نے. بعض لوگوں نے پھر اس طرح سے کچھ مانگنا شروع کیا کہ جس کو کہ حضور نے جس کی اصلاح کی. یہ اتحیات اگر معراج کے واقعے پہ آپ ہم کو ملی ہے تو نماز تو معراج سے پہلے سے جاری تھی. وہاں یہ بھی ہے کہ 5 نمازیں وہاں سے ملیں. نماز تو قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے نزول سے پہلے ہی پڑھی جا رہی تھی. یہی نماز کی سنت ہے جو پچھلے پیغمبروں نے بھی اختیار کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اصلاح کی، قرآن کو ایڈ کیا اور اس کو جاری کر دی. تو ہمارے اصل میں ایک ایزمپشن ہے نا کہ ہمارا دین جو ہے یہ اصل میں آج سے 1400 سال یا 17 عرصہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد شروع ہوا. آپ دین کے پہلے نبی پیغمبر نہیں ہیں، آخری پیغمبر ہیں. آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر آئے. تو یہ نماز انہی روایات میں سے ایک ٹریڈیشن کا حصہ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 میں، غالباً آیت نمبر 123 ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے اے پیغمبر آپ پر وحی کی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ ابراہیم کے دین کی پیروی کریں، ملت کی پیروی کریں جو بالکل یکسو تھے. ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام پر قرآن تو نازل نہیں ہوا تھا. ابراہیم علیہ السلام پر جو چیز جو انہوں نے اختیار کی تھی وہ یہی عبادت کے طریقے تھے جن کا ذکر، یعنی جن میں سے بعض کا ذکر قرآن میں آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں. سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ ہی میں، کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے تھے اور وہ دعائیں کر رہے تھے تو ان میں سے ایک دعا یہ بھی انہوں نے کی کہ ارنا مناسکنا، اور ہمیں دکھا تو عبادت کے طریقے. اس سے ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ معلوم ہوئی کہ عبادت کے طریقے بتائے نہیں جا سکتے، وہ تو دکھائے جا سکتے ہیں. اس لیے کہ جو چیز عملاً کرنے والی ہوتی ہے. ٹھیک نکلی 123 نہیں ہے 16. اچھا، تو عبادت تو کوئی کرے گا تو آپ اس کو فالو کریں گے نا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور پھر ہمارے صحابہ کرام نے ان کو فالو کیا تو یوں ہم کو ملی ہے. تو انہی میں سے ایک چیز اتحیات کے بھی ہیں اذکار، اور وہ بھی پہلے دن سے چلے آ رہے ہیں. جی آپ نے پوچھا پہلے. Dr. Khalid, I didn't want to bring this up because it's intensely personal and it would be a collective waste of everyone's time. But the more that I read of the Day of Judgment, the more that I read on the Azab in the Qabr, the more terrified I'm getting. I don't want to go through the rest of my life feeling terrified at the prospect of death or the prospect of Roze Hashar. Koi kehta hai it's you can't isolate it from its context in terms of time. Koi kehta hai it's allegorical, koi kehta hai it's metaphorical. I tend to feel it's literal. I understand that it's a deterrence, but it is invoking a lot of fear in me. آپ کے کچھ اور ساتھی بھی ہیں، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ پہلے آپ بات کو سمجھ لیں. اتنی کانفیڈنٹ سٹیٹمنٹ نہ دیں کہ ٹو می اٹ از لٹرل. قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ نے اس کلام میں 2 طرح کی آیات بیان فرمائی ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو محکمات ہیں، آپ کہیے لٹرل ہیں، اور دوسری وہ ہیں کہ جو متشابہات ہیں یعنی ایلیگوریکل ہیں. یہ ایلیگوریکل جو ہیں ان کی پھر مثالیں دی ہیں قرآن نے. مثال کے طور پر یہ بتایا کہ اس کی وجہ کیا ہے. اللہ نے ایک تو ایک آئیڈیا بھی دینا تھا اور دوسرا اس نے آزمانا بھی تھا کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو بات کو سیریسلی سمجھنے کی کوشش کریں گے.
تو چنانچہ مثال دی اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں کہ جہنم میں 19 فرشتے ہیں، اور پھر یہ بتایا کہ یہ جو تعداد ہے یہ ہم نے صرف اس لیے بیان کی ہے تاکہ اہل کتاب اچھے جو ہیں وہ تو اس کو سمجھ لیں، مان لیں، اور جن کے دل میں شبہ ہے وہ اس کا مذاق اڑائیں اور اس کے پیچھے پڑ جائیں۔ تو اللہ نے اس دنیا میں ہمیں ایک آئیڈیا دینے کے لیے کہ آخرت میں کیا ہوگا اس طرح کی کچھ میٹافوریکل ڈسکرپشنز دی ہیں۔ آپ ٹیریفائیڈ ہیں؟ اگر مجھے تھوڑی سی لبرٹی لینے کی اجازت دیں مجھے، تو پھر میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے کون سے ڈاکے ڈالے ہیں اور کون سی چوریاں کی ہیں اور کون سی رشوتیں کھائی ہیں کہ جو آپ ٹیریفائیڈ ہیں؟ اگر آپ نماز پڑھ رہی ہیں، اگر آپ اللہ کو یاد کر رہی ہیں، انسانوں کے ساتھ آپ اچھی ہیں، تو آپ کو جنت کیوں نہیں نظر آتی ہے؟ آپ کو خدا کی مہربانیاں کیوں نظر نہیں آتی ہیں؟ آپ خدا کے اس حکم، اس فیصلے کو کیوں نہیں پڑھتی ہیں کہ جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ اے پیغمبر میرے آپ ان بندوں کو بتا دیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ سارے گناہ معاف کر دے گا، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ لیکن اس کو یہ بتانا تھا نا کہ یہ لوگ کہ جو دوسرے انسانوں کو قتل کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، انہوں نے لوٹ مچائی ہوئی ہے، یہ بچ کر ہی جائیں گے۔ اب وہ جو لوٹ مچائی ہوئی ہے وہ تو آرام سے دھاندلیاں کر رہے ہیں، اور جو لوٹے جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ادھر بھی عذاب اور ادھر بھی عذاب۔ نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ آپ اس کو سمجھیں، خدا کے مہربانی پر اعتماد کریں اور یہ جانیں کہ اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ کسی کو بھی نہیں پکڑے گا جب تک کہ یہ واضح نہ کر دے کہ یہ جان بوجھ کر غلط کام کر رہے تھے، اور ان کا یہ جان بوجھ کر غلط کام کرنا ان پر واضح ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں اطمینان دلانے کے لیے اس نے اپنا کلام نازل کیا ہے، ہمارے اندر یہ حوصلہ پیدا کرنے کے لیے کہ یہ زندگی یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ یہ زندگی ہمیشہ کے انسان کے لیے جینے کا موقع ہے، جس میں یہ زندگی موجودہ اس کا پہلا فیز ہے، اور اس کے بعد اگلا فیز موت کے بعد آخرت کے اعلان کے بعد شروع ہوگا۔ قبر میں اکثر و بیشتر لوگوں کے بارے میں زیادہ امکان، ریلیٹو بات کر رہا ہوں، زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ کچھ سوئے ہوئے ہوں گے۔ اس کا عذاب اور اس کی نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو اس دنیا میں یا اپنے غلط رویے سے اس حد تک پہنچ گئے کہ جس کے بعد ان کو قیامت کے حساب کتاب کے انتظار کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے، جیسے فرعون، اس کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے، یا وہ اتنے آؤٹ اسٹینڈنگ پازیٹیو پرفارمنس دکھانے والے لوگ تھے کہ جن کو قیامت کی جواب دہی کے بعد ونرز قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ یہیں سے ان کی کامیابی کا سفر شروع ہو جائے گا، جیسے قرآن نے شہداء کو بیان کیا۔ باقی ہم آپ، ہمارے لیے تو وہ انتظار ہے جس کے بعد کچھ لوگ دائیں ہاتھ والے ہوں گے اور کچھ لوگ بائیں ہاتھ والے ہوں گے۔ آگے میں کبھی سوچتا ہوں کہ یار لوگ قرآن نہیں پڑھتے، کہ قرآن قسمیں کھا کر گواہیاں دے کے کہہ رہا ہے اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ آسمان جب پھٹ جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، جب قبروں سے لوگوں کو نکال دیا جائے گا، جب یہ سمندر ابل پڑیں گے، تب انسان جانے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ جب سب کچھ قبر میں ہو چکا تو پھر اس کے جاننے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ اصل میں ہمارے ہاں وہی گھپلا ہوا ہے جس کو میں ابھی بیان کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں نا، جیسے بائبل ہے نا، چاہے آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ لیں چاہے نیو ٹیسٹمنٹ لیں، بائبل میں اور قرآن میں فرق یہ ہے اپارٹ فرام ادر فیکٹرز کہ بائبل میں جو کچھ بھی اللہ کا کلام، ظاہر ہے ٹرانسلیٹڈ ہے، اوریجنل لینگویج تو نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ آپ فرق صرف نہیں کر سکتے ہسٹوریکل باتوں سے۔ لوگوں نے ہسٹری بھی بیان کی ہوئی ہے، اسی کے اندر اللہ کا کلام بھی ہے، تو وہ گڈمڈ ہوا ہے۔ یہی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے،
یہی نیو ٹیسٹمنٹ میں خدا نے احسان کیا ہے کہ قرآن کو، اللہ کے کلام کو بالکل انٹیکٹ رکھا ہوا ہے، اور باقی یہ خبریں، یہ تاریخ، یہ حدیثیں، یہ بھی جمع ہوئی ہیں۔ ہمارے مسلمان چاہتے ہیں کہ وہ مکس اپ ہو جائے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے۔ میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہتے ہیں، ہمارے مولوی صاحب جو کہتے ہیں وہ بھی دین ہے، اور حدیث بھی دین ہے، اور تاریخ میں جو سیرت کی کتابیں ہیں وہ بھی دین ہے، اولیاء اللہ نے جو فرمایا وہ بھی دین ہے، قرآن بھی دین ہے، میرے دادا جو کہتے ہیں وہ بھی دین ہے، علامہ اقبال کی شاعری بھی دین ہے۔ تو بندہ کنفیوز تو ہوگا نا۔ خدا تعالیٰ نے اس کنفیوژن سے نکالنے کے لیے تو یہ کام کیا تھا کہ اس نے اپنی کتاب کو اس حد تک پریزرو کر دیا کہ اس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں، تاکہ آپ اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں کہ یہ دین کا اصل سورس ہے، باقی چیزیں سنتے رہیں اور اس کے مطابق ایڈجسٹ کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں، میں آپ کے تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آخرت وہ ہے کہ جس میں جو کامیاب ہوں گے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی مستقبل کا خوف ہوگا، نہ کوئی ماضی کا غم پچھتاوا ہوگا۔ اس خوشخبری کو آپ نے رکھا ایک سائڈ پر اور آپ نے اپنے آپ کو ٹیریفائی کرنا شروع کر دیا، تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ مطمئن رہیں اور آپ اپنے اچھے کام کرتے رہیں، اللہ سے اچھی توقع رکھیں اور امید رکھیں کہ انشاءاللہ انجام اچھا ہوگا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ لوگ کہ جو آخرت میں کامیاب ہو کر جنت میں جائیں گے، ان کے لیے نہ کوئی مستقبل کا خوف اندیشہ ہوگا، نہ کوئی ماضی کا غم پچھتاوا ہوگا۔ میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں یہ دونوں مسائل ہیں۔ آنیسٹ ٹو گاڈ، بچپن سے یہی ہوتا تھا ذہن میں، یار وہ ابا اگر فوت ہو گئے تو کیا ہوگا، اور امی کا کیا بنے گا، اور فلاں کا کیا ہوگا۔ آنیسٹلی ایسا ہی ہوتا تھا۔ اب وہ فوت ہو گئے ہیں تو ان کا غم ہے، ایک خوف ہے، ایک غم ہے۔ تو دنیا میں یہ کچھ ہے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا آخرت میں یہ نہیں ہوگا، تمہارے امی ابا، تمہاری اولاد، تمہارے بہن بھائی اور تم پاس ہو گئے، سارے ایک جنت میں عیش کرو گے، کوئی موت نہیں آئے گی، اور ماضی کے غم تم بھول جاؤ گے۔ تو اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ میں آنیسٹلی یہ سوچتا ہوں کہ یار یہ ہم تک کیوں محدود ہے، یہ پوری دنیا میں کیوں نہیں پھیلتی ہے؟ ہمیں تو دوسروں کو بتانا ہے۔ اگر ہم ہی ڈپریس ہو کے بیٹھ گئے تو بتائے گا کون؟ چلو کون سا؟ میں ایک بڑے عالم کے برعکس، جس طرح وہ جنت ڈسکرائب کرتے ہیں، میں جنت ڈسکرائب کروں؟ جنت کو سنیں آپ۔ جو آپ نے ابھی کہا تھا کہ جو خوشخبری ہے جو قرآن شریف ہے، جو ہم اس کو سمجھے نہیں ہیں، قرآن مجید میں جنت کے بارے میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہیں وہاں وہ ملے گا جس کا تمہارا جی چاہے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہیں وہ ملے گا جو تم مانگو گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَدَيْنَا مزید، اور میرے پاس مزید بھی ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ تمہاری امیجنیشن تو ویسے ہی بڑی تھوڑی ہے، کیا مانگ لو گے تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے عیاشی ہوتی کیا ہے، میں تمہیں دوں گا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان ہٹنے کا نام نہیں لے گا۔ بعض لوگ ہیں نا بڑے لال بجھکڑ کہتے ہیں کہ یار بور ہو جائیں گے یار تھوڑی دیر کا، وہ لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے ہٹنے کا نام نہیں لیں گے۔ اس کے بارے میں یہ کہتا ہے، یہی بات جو میں نے ابھی بتائی، کہ اس میں نہ تمہیں کوئی مستقبل کا خوف ہوگا، نہ ماضی کا غم ہوگا۔ 3 جگہوں پر قرآن کہتا ہے کہ وہاں والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، وہ جو اہل ایمان ہیں اور ان کی اولاد بھی کہ جو ان کے ایمان میں ان کے ساتھ رہی، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان سب کو ملا دیں گے ایک جگہ پر۔ وما التناہم من عملہم من شیء، کسی کے کسی عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس طرح بیان کیا ہے، وہ فرمایا ہے کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اس کو، جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے وہاں سامان پیدا کیا۔ تو یہ کو ڈپریس کرنا۔ آپ نے بتایا کہ جب انشاءاللہ ہم جنت میں پہنچ جائیں، لیکن یہ جو آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ جو خوشخبری ہے کہ لگتا ہے کہ شاید ہم لوگ کو جنت میں جانے کے کچھ، دیکھیں اس میں
یہ بات بیان کی، وہ جو پچھلی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہیں، یعنی جان بوجھ کر گناہ کرتے رہے ہیں، ان کو یہ خوشخبری سنا، ان کو یہ بتا دو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ تمام گناہ معاف کر دے گا، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ اگلی بات یہ کہی، چنانچہ تم اس کی طرف مائل ہو اور اس سے معافی مانگو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس کے بعد کوئی معافی نہیں ہوگی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی امتحان اور آزمائش ہے، یہاں آپ نے جنت کمانی ہے، آپ اچھی نیت کے ساتھ، اچھے جذبے کے ساتھ اس کو کمانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہیں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں اور اس پر آپ کے اوپر ایک مستقل خوف طاری ہو جاتا ہے، تو پھر یہ سمجھیں کہ یہ اصل میں شیطان کا وسوسہ ہے، اس لیے کہ خدائے رحمان تو آپ کو خوشخبریاں دے رہا ہے۔ وہ تو یہ بات میں عام طور پر بیان نہیں کرتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور بالکل بجا فرمائی ہے، لیکن لوگوں نے اس کو غلط سمجھا، اور یہ شروع میں ہی بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ لوگ غلط سمجھیں گے کہ جس نے کلمہ پڑھا دل سے اور اس پر قائم رہا وہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے کہ کلمہ ایمان یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، آدمی سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد پھر اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر جذبہ پیدا کرتا ہے کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں، یہ مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے، مجھے اس ماحول کو چھوڑنا ہے، مجھے اس گندگی کو چھوڑنا ہے۔ تو وہ کلمہ اس کے اندر وہ ایک جذبہ پیدا کرتا ہے، اس کے اندر ایک نئی زندگی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ خوشخبریاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈرایا بھی ہے، ان کو ڈرایا ہے جو ضدی ہیں، جو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا ہی کے لیے، دنیا ہی کے رنگینیوں میں غرق کر دیا ہے، اور ان کے خیال میں یہی ساری کامیابی ہے۔ ان کو بتایا ہے کہ تم مارے جاؤ گے، تم اس دنیا کی چند روزہ کامیابیوں کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو، تم نہیں بچو گے، یہ بتایا۔ تو اس کا اصل میں وہ جو ہے نا مس پلیسڈ جو ایک وہ ایسرٹ کرنا اور وہ ایمفسس، اس سے کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم جب ہوتے تھے نوجوان تو موت کا منظر، مرنے کے بعد کیا ہوگا، ایک مشہور وہ تھی بیسٹ سیلر کتاب، بس میں جاتے تھے اور وہ جناب لوگ ناولز کی جگہ اس کو پڑھتے تھے، اور پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے وہ خبریں بیان کی ہوئی تھیں، اور بہت سارے لوگ اس میں بدل گئے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ جب بدلتے ہیں تو وہ ایکسٹریمسٹ بنتے ہیں، وہ جو ان کے اوپر خوف پیدا ہوا ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی اسی خوف کے ساتھ جو ہے نا وہ دین بتاتے ہیں۔ نہیں، اللہ کا دین خوف بھی پیدا کرتا ہے اور امید بھی پیدا کرتا ہے، بیم و رجا اس کے درمیان ہے کہ اللہ نے چاہا ہے کہ ہم اپنی زندگی گزاریں۔ یہاں بھی کچھ سوال ہیں، اگر آپ اجازت دیں، جی یا کوئی اور تو نہیں ہے؟ جی صاحب، ایک ہے ٹھیک ہے منیبا۔ جی، بہت عرصے بعد آئیں گی۔ Dr. Saab, there's a dilemma confronting parents of my generation, which we are coming across a lot nowadays, and that is about marriage of their children, specifically daughters. And now that the daughters, like in this day and age, are going out and studying more, and it's not like what women used to be before, and they have more opportunities to be around. So for whatever reason, but they are getting married to non-Muslims. They are choosing to get married to non-Muslim men. Now, what exactly, like, for whatever extraneous reasons, like advancing age or lack of suitable suitors or whatever. So now, what exactly from specific directions from the Quran, now where does all this stand? Now, considering the changing times as well. Because do we need to do ishtihad and ijma on this and then decide? Because nowadays, what the boys, the non-Muslim grooms, they are asked, like, they are told that you have to say the kalma and then go through this nikah. It's a prerequisite for that nikah ceremony. And then you can have a church wedding, or you can have this, or you can revert back. Now, where exactly do you stand? Because parents are becoming very, because when we were growing up, and if someone in our generation, a woman decided to do something, it was a moment. But now it's not like that. It's taken as, a requirement, or it's like very difficult. What exactly? یعنی لڑکیاں اب مسلمان باہر جا کے پڑھتی ہیں اور
غیر مسلم مردوں سے شادی کا وہ ارادہ کرتی ہیں، فیصلہ کرتی ہیں. بائی دا وے یہ بہت پہلے سے انڈیا میں تو پہلے سے ہی ہو رہا تھا، اب بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس میں مسلمان لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں میں. اس میں ایک تو کلیریفیکیشن پہلے کرنا چاہتا ہوں کہ اجتہاد ان چیزوں میں ہوتا ہے کہ جو قرآن سنت حدیث میں بیان ہی نہیں ہوئی اور کوئی نئی ڈیولپمنٹ آ گئی. جیسے میڈیکل سائنس میں اب یہ پاسبل ہے کہ آپ اپنی کڈنی کسی کو ڈونیٹ کر دیں وغیرہ وغیرہ. تو چونکہ اس طرح کی کوئی بات آپ کو قرآن حدیث میں نہیں ملتی، اس لیے آپ کو اجتہاد کرنا ہوگا قرآن حدیث کی روشنی میں. رہی وہ باتیں کہ جو قرآن میں بیان ہیں اس میں انٹرپریٹیشن ہوگی. یہ بالکل ہو سکتا ہے، وہ جب ایک سوال انہوں نے کیا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بدل جاتی ہے بات. یہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم انسان ہیں. ایک زمانے میں انسان ایک خاص طرح سے سوچتا تھا، چنانچہ وہ قرآن کو ایک خاص طرح سے سمجھتا تھا. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو وہ چیلنجز ہی نہیں آئے تھے. اس وجہ سے اس نے قرآن کو اتنے دھیان سے نہیں پڑھا. قرآن نہیں بدلا، قرآن کو ہم بدل نہیں سکتے. قرآن کی نئی انٹرپریٹیشن کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اب ہم قرآن کا مفہوم اپنی مرضی سے ماڈرن زمانے کے تقاضوں کے مطابق بیان کریں. نہیں، لا حول ولا قوت، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. لیکن یہ لازماً ہو سکتا ہے کہ قرآن کو جیسے پہلے لوگوں نے سمجھا، اس زمانے میں ان کے لیے وہ ماحول ہی پیدا نہیں ہوا کہ جس میں ان کے اندر وہ سینس آف ارجنسی پیدا ہوتی، جس کے بعد وہ قرآن کو ایسے پڑھتے کہ ان کو وہ سمجھ میں آیا تھا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ. ایک زمانے تک، اور یہ زمانہ انفارچونیٹلی صدیوں پر محیط ہے، یہ پرابلم ہی پیدا نہیں ہوئی کہ غلامی بھی کوئی مسئلہ ہے. تو ہمارے ہاں لوگ یہ مانتے چلے آ رہے تھے کہ دین میں غلام لونڈیاں تو ہیں، اور آدمی جتنا مالدار ہو اتنی لونڈیاں رکھ لے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ اب دور حاضر میں مسئلہ پیدا ہوا ہے یار یہ تو انسانیت کے خلاف ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ انسانی آزادی کا مسئلہ ہے. تو اب جب کہ لوگوں نے قرآن کو پڑھا اور اس توجہ سے پڑھا کہ یار یہ تو اب بات کلیریفائی ہونی چاہیے، تو قرآن میں وہی قرآن جو پہلے سے پڑھا جا رہا تھا، یہ آیات واضح طور پر بیان کرتی ہوئی نظر آئی کہ اللہ نے پہلے دن سے غلامی کو کنڈیم کیا ہوا ہے، اگرچہ کہ اس کو گریجولی اس نے ایلیمنیٹ کیا. اس کی بھی آیات ہیں. اسی طرح سے یہ جو آپ نے مسئلہ پیش کیا کہ مسلمان خواتین غیر مسلم مردوں سے نکاح کر سکتے ہیں، اس سے ریلیونٹ، اس مسئلے سے ریلیونٹ میرے ذہن میں دو ہی آیات ہیں. ایک سورہ بقرہ میں اور ایک سورہ مائدہ میں. عام طور پر سورہ مائدہ کی آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نے اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں کو بھی مسلمان مردوں کے لیے جائز کر دیا. اس کا ایک مفہوم اس سے انفر یہ کیا گیا ہے کہ چنانچہ مسلمان عورتوں کے لیے اہل کتاب پاک دامن مرد جائز نہیں ہے. لیٹ می کنفیس کہ میں اب تک اسی کو ایک ریلیٹیولی زیادہ صحیح تشریح سمجھتا ہوں، مگر یہ کبھی بھی چیلنج ہو سکتی ہے. میری آرگومنٹ یہ رہی ہے، ابھی بھی نروسلی یہی ہے کہ اللہ کو اگر خواتین کو بھی اجازت دینی ہوتی تو پروبیبلی ان کا ذکر کیا جاتا اور مردوں کو امپلائڈ مانا جاتا. مگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، قرآن نے کلیئرلی کچھ نہیں کہا. البتہ جو دوسری آیت ہے جو سورہ بقرہ میں ہے، اس میں جو میرے سے مختلف پوائنٹ آف ویو رکھنے والے ہیں ان کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئٹم ہے، ایک پوائنٹ ہے کہ جو پیش کر سکتے ہیں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو. ایک مومنہ لونڈی
ایک آزاد مشرکہ عورت سے کہیں بہتر ہے، اور تم اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤ۔ ایک مسلمان غلام زیادہ بہتر ہے ایک آزاد مشرک سے۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہاں تو مردوں اور عورتوں دونوں کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ تو آنیسٹلی سچی بات یہ ہے کہ دو شرائط تو بڑی واضح ہیں، مرد ہو یا عورت، آپ اگر نکاح کریں گے بحیثیت مسلمان کے، تو جس سے آپ نکاح کر رہے ہیں اس کو نمبر 1 مشرک نہیں ہونا چاہیے، اور نمبر 2 پاک دامن ہونا چاہیے، یعنی زانی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی پاسٹ ریکارڈ رہا ہے